پوری دنیا نے سنا ہوا ہے وہ. ہاں مطلب وہ میں لیکن جو آج پچھلی باتیں ہوئی ہیں نا وہ کچھ نہیں تھی. ہاں آگے چلتے ہیں. بالکل یہ بڑی دفعہ وہی کریں گے, لوگ سوئچ کر جائیں گے کہ سنی ہوئی ہیں. پی ٹی وی کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ایسا کل سالگرہ میں بیٹھا تھا, بہت دکھ ہوا. جب کبھی بلایا جاتا تھا تو میں کسی ذرا بڑے آدمی کو ماموں بنا کے چاچو بنا کے لے جاتا. مصطفیٰ سجاد حیدر صاحب ڈائریکٹر تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسٹک بھی ہوتی تھی, ایک پیروں پہ مارتے تھے, مارک پہ نہیں پہنچے تو ٹھک کر کے لیتی تھی. آڈیشن کے لیے تصویر لگا کے, وہ ڈیٹ مجھے آج بھی یاد ہے, 8/1988. تو وہ گانا تھا کٹ کٹ باجرا میں کوٹے ہوتے پانی. ہاں اس کو میں نے بنایا, ٹپ ٹپ کرتا میں کمرے میں آتا ہوں, آئیں گے مہمان ٹپ دے جائیں گے. تو کٹ ہونے کے بعد مجھے کہتی ہیں اپنا کیا نام ہے تمہارا. میں نے کہا جی اصل نام پوچھ رہی تھی. میں نے کہا, کہتی ہیں یہ تمہارا پہلا اور آخری ڈرامہ ہے. اور برف پڑی ہوتی تھی, سب کے اپنے اپنے ہوتے تھے, وہ لڑکوں نے پکڑے ہوتے تھے, وہ نچوڑا منہ پہ مارا, ٹیک ایکشن تھا, ہو گئی. آپ جب لاہور باری کے سامنے سے آج گزرتے ہیں یا آج سے 1 مہینے بعد جب وہ سنا ہے کہ یکم کو شاید گزرتا ہی نہیں, منہ ادھر کر لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ رہے ہیں جو دلیر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پنڈی دلیروں کا شہر مانے یا پنڈی کی مٹی یا راول ڈیم دا پانی جڑا ہے نا وہ دلیر کا. تو جب وہ پہلا فون آیا حسن صاحب کا اور آپ کو انہوں نے یہ بات کی تو آپ کے ذہن میں پہلی تھاٹ کیا تھی؟ بعد میں ان کو بتایا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی تھی؟ اسی وقت بتایا تھا کیونکہ ڈرامہ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم کا ہو گیا ہے. جو پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا وہ ڈرائنگ روم کا نہیں ہوتا تھا. وہ صحراؤں میں چلے گئے, دریاؤں میں چلے گئے, پہاڑوں پہ چلے گئے, ثقافت دکھاتے تھے, کلچر کا منجی پیڑیاں لگی ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از ریمبو, ریمبو جان ریمبو, سلور اسٹیلیون, کاکروچ کلر. آپ سب جانتے تو ہیں. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا اسکیجول بہت بزی ہے آج کل. بس آنا ہوا ادھر پنڈی تو آیا ایک میسیج کہ بھائی جان آنا ہے, راجہ صاحب کا, تو حاضر ہو گیا ہوں. کہ آپ یاد رکھتے ہیں ان پرانے دوستوں کو, اور پنڈی سے تو خیر بہت تعلق رہا, ظاہر ہے. اور شروع کروں تھوڑا سا ارلی لائف سے اگر آپ کی, تو پیدائش حویلیاں, ہاں جی, اس کے بعد پنڈی, اور پھر پنڈی. ہاں نہیں, پھر لاہور بھی. پھر وہ تو ایک ٹائم کے بعد جب وہ تھوڑا سا سلسلہ چلا تو صادق آباد گورنمنٹ عباسی ہائی اسکول سے میٹرک. ہاں جی. اور اصغر مال کالج, جو شاید وہاں پہ صرف 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی تصویریں پرنسپل کے کمرے میں لگی ہوئی ہیں, جو میں نے سنا ہے. جی جی, ایک آپ, میں نے بھی سنا ہے. ایک آپ ہیں اور ایک شعیب اختر صاحب. شعیب اختر, دونوں پنڈی بوائز. پنڈی ایکسپریس. ہاں پنڈی ایکسپریس. ہاں جی, دونوں پنڈی بوائز. پنڈی بوائز. تو جو شکریہ بوائز یار, کیا لیں گے آپ, کچھ لیں نا پلیز. اچھا اپنا ہی سمجھو. تو یہ جو پنڈی بوائز کا سفر رہا ہے, جو بچپن سے جوانی تک کی ایک سفر ہوتا ہے ہر بچے کا, اسکول اور کالج کا, وہ آپ کا کیسا گزرا؟ میرا اسکول ٹائم تو بہت اچھا تھا, اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا تھا شاید ہر کوئی یہی سوچتا ہوگا. مجھے تو اپنا اسکول اور کالج کا ٹائم بہت اچھا لگتا تھا, کبھی نہیں بہت زبردست. ہم تو اسکول کالج میں بھی ٹیچرز کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑے ڈرتے تھے. آج کل بھی جا کے, آج کل تو اسکول میں بھی بچے اپنے ٹیچر سے بڑے فری ہوتے ہیں, اور ڈر ختم ہو گیا ہے. ڈر تو اب بچے اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتے, اتنے فری ہو گئے. ہم نے خود بچوں کو فری کر دیا ہے, ورنہ ہمارے زمانے میں, آپ تو چھوٹے ہو, تو والد سے فری ہونے کا کہیں تصور نہیں ہوتا تھا, اور دل بڑا کرتا تھا کہ یار کسی وقت ابو کے گلے لگ کے کہیں کہ ابو لو یو, آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, پیار کر. تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو لاڈ سے بلا لے, السلام علیکم ابو جی, ہاں کی گل ہے, کچھ نہیں, بس ختم ادھر ہی بات. تو آپ کا یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ والد صاحب کا ڈر اور وہ چیزیں رہیں, جی, تو آپ کا اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق کیسا رہا, رشتہ کیسا, باؤنڈنگ کیسی رہی؟ بہت زبردست. یہ آخری دنوں میں تو میں انہیں ان کے نام سے بلاتا تھا. جب میں ذرا سمجھدار ہو گیا, ڈر شر نکلا, تو میں انہیں سیدھا کہتا, اور شر افضل خان کیا حال ہے یار, سنا کے. تو میں جس دن فون پہ نہ کہوں, زیادہ لاہور ہوتا تھا, وہ ادھر پنڈی میں ہی, تو خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہے. میں کہا کیا ہوا ہے, تو آج میرا نام نہیں لیا. اچھا, مطلب وہ, لیکن وہ تو ایک وہ خوش ہوتے تھے,
ہاں وہ ایک بڑے ٹائم کے بعد ہمت اور طاقت ہوئی نا وہ جی جوانی نوجوانی کے ٹائم میں جب والد صاحب کا محلے میں آنا. مار کھاتا, بڑی ماریں کھائی ہیں میں نے ان سے, ہاں بہت مارتے تھے. اسکول ٹائم پہ کوئی پڑھائی شائی کے چکر میں کبھی کوئی پڑھائی میں کبھی وہ اسکول میں ان کو لے کے نہیں گیا, جب کبھی بلایا جاتا تھا تو میں کسی ذرا بڑے آدمی کو ماموں بنا کے چاچو بنا کے لے جاتا تھا. اچھا یہ والی فنکاری شروع سے یہ شروع سے تھی. ابو کو اسکول نہیں میں کبھی لے کے گیا, ایڈمیشن کروانے گئے تھے بس عباسی ہائی اسکول یہاں آ کے. ہاں اس کے بعد والد صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, اس کے بعد میں نے انہیں اسکول نہیں آنے دیا. آپ نے خود ہی ساری سیٹلمنٹ کی سیٹنگ کرتا رہا, ماموں آ گیا, کبھی چاچو آ گیا, کوئی نہ کوئی آ گیا. تو اسی ساتھ ساتھ والدہ کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بڑی کلوز اور بڑی والدہ سے نیچرلی بڑی, ویسے بیٹوں کے تھے اور آپ پھر سب سے بڑے بیٹے تھے. سب سے بڑا تھا تو امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا, اسی وجہ سے مجھے بہت کچھ, میں بڑا اچھا پوچا لگا لیتا ہوں. اچھا ایسی سلائی گڈائی کرتا ہوں میں, ترپائی کر لیتا ہوں. امی میری کو یہ سارے کام قریشیے سے وہ ٹیبل کے وہ بنا کرتی تھی, وہ دسترخوان جن کو بولتے ہیں یا کور جن کو بولتے ہیں, تکیے کے اوپر پھولوں کا وہ سارا امی کرتی تھی. اچھا تو مجھے وہ ابھی تک پتہ ہے مجھے ترپائی کرنی آتی ہے سنگل دھاگے والی. اچھا مجھے آتی ہے, بہترین ہے. مطلب والدہ نے سکھایا بھی بہت کچھ. میں امی کے ساتھ ہی تو بس زیادہ رہا ہوں. ابو تو میرے ٹرانسپورٹر تھے, تو وہ 20 15 دن گھر میں ہی نہیں آتے تھے, جب آتے تھے 2-3 دن کے لیے پھر نکل جانا انہوں نے. تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ میں بڑا تھا, سب چھوٹے ہیں, تو سب میرے انڈر شروع سے ہی. تو آپ ذرا سے ان کے لیے ہٹلر تھے یا ان کے لیے کور تھے؟ نہیں میں مطلب ان کے ساتھ ٹھیک, بڑا پیار محبت والا. مجھے بڑی مار پڑی تھی, میں ان کو نہیں ڈرانا چاہتا تھا, لیکن یہ شکر ہے کہ 2 بہنیں 1 بھائی وہ مجھ سے ڈرتے تھے. وہ ریسپیکٹفل وے انہوں نے بھی نہیں چھوڑا, جیسے آپ نے اپنے بڑوں کا نہیں چھوڑا, انہوں نے آپ کا نہیں چھوڑا. مجھ سے پوچھے بغیر کوئی مطلب قدم نہیں اٹھانا, کہیں آنا جانا نہیں. بہنیں تو باہر نکلنے کا کوئی اس وقت اتنا نہیں, تصور بھی نہیں ہوتا تھا. تو چھوٹا بھائی بھی وہ کبھی مطلب مجھ سے پوچھے بغیر ادھر ادھر نہیں. اچھا, تو اب اگر سوئچ کریں تو آپ 91 میں گیسٹ ہاؤس کیا. بالکل. تو گیسٹ ہاؤس سے پہلے سارے جانتے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس میں آگے ہٹ ہو گئے, فلم میں چلے گئے, یہ سٹوری سب کو پتہ ہے. ہاں. لیکن گیسٹ ہاؤس سے پہلے اور اصغر مال سے نکلے ہوئے ریمبو, اس ٹائم ریمبو تو نہیں, اس ٹائم افضل خان. ہاں. اس ٹائم کے افضل خان کا 91 تک کے گیسٹ ہاؤس تک کے درمیان جو اسٹرگلنگ فیز تھا وہ کسی کو نہیں پتا. وہ نہیں پتا, میں نے بتایا 1-2 دفعہ, وہ مجھے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. بہت سارے لوگ 10 15 سال 20 سال محنت کرتے ہیں. میں نے 83 یا 84 میں 2 دونی 6 ڈرامہ کیا تھا, اسلم مغل صاحب کا لکھا ہوا, نیشنل کونسل آف دی آرٹس لیاقت ہال میں. اچھا. جس کی ہم نے 3 مہینے ریہرسل کی تھی. اس میں میرا ایک مائنر سا رول تھا. تو اس 3 مہینوں میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. روزانہ موو بنتی تھی, آج یہاں تک بلاک ہو گئی ہیں, کل یہاں سے کریں گے. مصطفیٰ سجاد حیدر صاحب ڈائریکٹر تھے, اور ان کے ہاتھوں میں سٹک بھی ہوتی تھی, ایک پیروں پہ مارتے تھے, مارک پہ نہیں پہنچے تو ٹھک کر کے لیتی تھی. تو وہ آج کل تو وہ تھیٹر تو میں نے دیکھا نہیں کہیں, میں نے وہ ایک ہی پہلا اور آخری کیا تھا. جب لاہور جا کے تھیٹر کیا تو جس کا جو دل کرتا تھا, آج ادھر جا کے لائن بول رہا ہے تو کل ادھر جا کے بول رہا ہے. وہ لاکڈ والا, وہ فری اسٹائل تھا. تو وہ لاک کر کے 3 مہینے ریہرسل کی. اور خالد بٹ صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر ہاں جی, تو انہوں نے آ کے ریہرسل دیکھی تو کہتے سجاد 5-6 دن اور کرو. اور وہ ریہرسل ہم مہینے کے بعد 5 بندوں کو دکھائی, ایسے جیسے ہم پتہ نہیں 1 لاکھ بندوں کو شو دکھا رہے ہیں. اتنی انرجی, اور کہیں کوئی ایکٹر نہیں بولا. کہتے ہیں اچھی ہے, 2-4 دن اور کرو مزید. تو وہ ہفتہ 10 دن اور کرنے کے بعد وہ 3 دن پاسس پہ ڈرامہ لوگوں کو دکھایا کونسل نے. اور اس کے بعد پیچھے 3.5 مہینے کی ٹریننگ اور 3 دن ڈرامہ دکھایا لوگوں کو. تو وہ ٹریننگ کام آئی؟ وہ بہت کام آئی. میں باقی سب کے دیکھتا تھا, سیکھتا تھا, اور جو ایکٹر نہیں آتا تھا میں پہلے چلا جاتا تھا, تو میں اس کی پراکسی بھی کرتا تھا, اس کی ایکٹنگ کرتا تھا. ہاں, وہ پھر وہ مجھے سپورٹنگ کریکٹرز جو سے تھے وہ بھی انگیج نہیں, وہ جو مین تھے. مطلب آپ کے لیے وہ ان کی جو اس ڈرامے کے جو مین کریکٹر تھے, آپ کو وہ کریکٹرز بولنے کا بھی موقع ملا. ایک ٹائم مجھے آیا یاد کہ اس کے بعد ہم نے وہ کیا, پھر پرائیویٹ اس کو اسلم مغل صاحب نے اور طارق بٹ صاحب نے 2-4 جگہوں پہ کیا. ہری پور میں جا کے ہم نے کیا 1 ہفتہ. پھر یہاں پہلی دفعہ ٹکٹ پہ مارگلا, وہ کون سا ہوٹل ہے مری روڈ پہ, مہاراجہ پوٹھوار ہوٹل آپ ہو گیا. آپ پوٹھوار بھی پوٹھوار تھا. اس میں ہم نے ڈرامہ کیا اس کے ہال میں, ٹکٹ کے اوپر پہلی دفعہ. اور افضل پرویز صاحب ثقافت بیتی لکھا کرتے تھے جنگ میں,
اچھا. ان لوگوں کو بلا کے وہ ڈرامہ دکھایا اور انہوں نے میری اتنی تعریف کی اور اگلے دن ایک پیج چھپا باقاعدہ اس ڈرامے کے اوپر جس میں سب سے زیادہ ذکر میرا اور میری تصویر تھی. بہترین. تو یہ سفر کا آغاز تھا. جی جی جی. پھر اس کے بعد ٹی وی کی طرف جو رخت سفر چلا باندھا گیا تو وہ کیسا رہا؟ میں نے وہ آڈیشن کے لیے تصویر لگا کے, وہ ڈیٹ مجھے آج بھی یاد ہے, 8/1988. اچھا 8 اگست. 8 4 اٹھے لگائے تھے اس میں میں نے, اور 1900 بیچ میں آیا وہ بھی. تو مجھے یاد ہے وہ اپلیکیشن میں نے جا کے ٹائپ کروا کے تصویر لگا کے بھیجی, اور میرا ٹی وی آنا جانا ہو گیا تھا. آڈیشن کے لیے بھی میں نے اپلائی کر دیا. تو اس سے پہلے ہی مجھے ایک وہ مل گیا 14 اگست کا ایک گانا جسے گایا تھا فاروق شاد نے, وہ بھی نیا نیا اسلام آباد آیا تھا جڑانلے سے. فاروق کیسر اپنا سید شاکر عزیر صاحب انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. تو میرا آنا جانا لگا ہوا تھا, اور اسی بیچ میں مجھے اس میں ایکٹنگ کرنے کا موقع مل گیا. میں نے لپسنگ کی, وہ گانا پکچرائز ہوا ہمارے اوپر. تنظیم گلستان کا جو ساما کریں گے ہم, یہ مطلب پہلی لائن مجھے ابھی تک یاد ہے. پہلا کام آن اسکرین کا پہلا کام یاد ہے, یہ صحیح والا, اور یہ بالکل یاد ہے. اور اسی بیچ میں نثار حسین صاحب اللہ بخشے وہ آ گئے, انہوں نے وہ آئیڈیا لکھا اور اس میں ریمبو نام کا ایک کریکٹر لکھا گیا. عبدالرؤف خالد صاحب مرحوم, وہ بھی اللہ بخشے. تو وہ ریمبو سارے مجھے کہتے تھے وہاں پہ, کالج میں بھی کہتے تھے, اور وہ فیس ریزمبلنس کی وجہ سے وہ میرا کام ہو گیا بس. مطلب اچھا, ہم نے یہ پنڈی کے اندر کیونکہ بہت سارے آپ کے پرانے دوست بھی ہیں, بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے بھی رہے, ہم نے سنا بھی ان سے بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں, بہت ساری ردادیں اور کہانیاں بھی سنتے کچھ بری, نہیں بہت اچھی سنی, یا بڑی کچھ ملی, موسٹلی اچھی سنی. اوکے, میرا ایک دوست ہے, ہاں, بلا بلا ہم کہتے ہیں, احسان قریشی. ہاں, تو مین روڈ پہ میرا گھر ادھر, بالکل یہ صادقآباد میں بھی. تو وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھ گئے ایک گاڑی میں, تو ذکر کیا کہ ادھر جانا ہے جی کوری روڈ پہ. تو کہتے ہیں اچھا وہ کوری روڈ جو تھے ریمبو رہنا ہے, اب ڈرائیور جو ہے فری ہو رہا ہے. ہاں, کہتے ہیں اچھا ہاں, کہتے ہیں تو آپ ریمبو کو جانتے ہیں؟ لا لنگوٹیا یار, اپنا کٹھے بہ کے چرساں پیندے رہے ہیں. وہ کہ اچھا یار ہمیں ملوا سکتے ہو اس سے؟ کیا جی ملواواں گا میں, کوئی نہیں. تو باتیں کرتے کرتے وہ احسان کو کہتا ہے کہ جی میں نے آ کے گھر کے باہر روکا, میں نے کہا کتنے پیسے ہوئے, اور ریمبو کتنے رہتا ہے یار, ریمبو نال تے ملا. کہنے جی ایتھے اگے آؤ تساں ملانا. تو گھر وہی تھا. تو کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ, کرایہ تمہیں بعد میں دیں گے, یہ ریمبو کا گھر ہے, میں اسے بلا کے لاتا ہوں. کہتے ہیں ہم اندر گئے, واپس آئے تو گاڑی نہیں تھی, کرایہ بچ گیا. مطلب ایسے واقعات بھی ہوتے رہے. وہ کٹھے بہ چرسا پینے ہونے سا جی, پاوے سادہ سگریٹ پیندے رہے ہوئی ہے. میں سادہ بھی نہیں پیتا. مطلب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے تو پی نا, وہ مطلب بتا رہا تھا کہ میرا بڑا یار, ہاں مطلب لنگوٹیا ٹائپ کا یار جو ان سے آتا ہے. تو پھر 91 میں جب گیسٹ ہاؤس کیا تو اسٹارڈم تو پہلے دن ہی آئی تھنک کہ آپ 9:05 پہ میرے گھر کے پاس سارے دوست یار تھے, یہ صادقآباد کوری روڈ اور محلے دار. ہاں, کہ وہ مطلب وہ لوگوں کو لگا کہ, اور اس ٹائم ایک اسکرین ہوتی تھی شاید لوگوں کے, پہلے سارے میں خود بڑا مایوس تھا کہ یار میں تو ہیرو بننے نکلا ہوں گھر سے, تو یہ کیا رول مجھے مل گیا. اوپر سے جب وہ نثار صاحب نے مجھے ٹین کر دیا, پہلے میں نے اسی طرح کیا تھا, پہلے ایپیسوڈ میں تو بہت زیادہ ٹین تھا نا, I'm gonna kill you, میں تو یہ کر رہا تھا. وہ کہا کاکا بند کرو ادھر آئے, کہتے پتر ہے جو تو کر رہے ہیں نا, ایک بندہ کر رہا ہے جہدے نال تیری شکل ملتی, اسی وہ کرنا ہے جڑا وہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جو لے جاؤ اسے ٹین کر کے لاؤ, فلانا کرو کر کے. جب میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے صرف اپنی وائٹ آنکھوں کے یہ سائڈ والی وائٹ نظر آ رہے تھے, کالی آنکھیں اور چہرہ ایک جیسا ہو گیا تھا. میں کہا جا, میری اب بس میں نہیں تھا کہ میں ادھر سے نا کسی طرف سے نکل کے بھاگ جاؤں, میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے بولنے کی ٹون بتائی, کہتے ہیں یہ جو کوڑا اٹھانے آتے ہیں ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو کہیں اور ہی تھا کہ میں مطلب آپ بھاگنے کے چکر میں. انہوں نے مجھے بول کے بتایا, پھر مجھے کہا کہ وہ جو اب تم بولتے ہو مائی نیم از رمبو, وہ اس ٹون میں بولو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. کہتے ہیں اب جاؤ کرو. پھر کہتے ہیں بات سنو, جو تو وہ کر رہے تھے نا تم, وہ تو تھا ٹھیک ہے, 1 یا 2 قسطوں میں چلنا تھا, اب یاد رکھنا یہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا. بڑے لوگ, بڑی بات. آج 32-33 سال ہو گئے ہیں.
وہ ابھی تو تک سب ساتھ سے ہیں. پہلے آپ کی فرمائش تھی کہ مائی نام از ریمبو. ہاں بلکہ مطلب دیکھا جائے تو منڈا بگڑا جائے، لو 95 آتی میرے تقریباً ساتھی، 200 کے قریب فلمیں، یا 2-4 کم ہوں گی یا 1-2 زیادہ ہوں گی. مطلب یہ وہ تو فلمیں فلموں کا جن کے ذکر بعد میں ہوتا ہے، پہلے گیسٹ ہاؤس. مائی نیم از ریمبو. تو گیسٹ ہاؤس کے دوران بہت سارے ایسے فنکار جو ابھی شاید دنیا میں نہیں ہیں، آپ کے ایک درینا ساتھی طارق ملک صاحب، طارق ملک صاحب، ان کے ساتھ ایک آپ کی بڑی اچھی باؤنڈنگ تھی جو ہم نے لائیو دیکھی جب آپ لاسٹ کچھ پنڈی میں ڈرامہ کرنے آئے تھے، اور پھر طارق صاحب یا کوئی شو تھا مجھے یاد نہیں ہے، تو اسٹیج پہ آپ پرفارم کر رہے تھے اور طارق صاحب تھے، تو آپ پکڑ کے اسٹیج پہ لے گئے ان کو. یہ پنڈی شہر کی ہی بات ہے. بالکل. ہاں. اور وہ ان کی شاید وفات سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، زیادہ دن کچھ نہیں، زیادہ پہلے کی بات ہے. ہاں. تو ان کے ساتھ آن سیٹ باؤنڈنگ کیسی ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ آپ کے اس میں کمپٹیٹر بھی تھے نا. میری کنٹینیوٹی بن گئی تھی. ہاں. تو نہیں، پہلے ہم لوگوں کو یہ نہیں تھا، یا پہلے سب کام کرتے تھے کہ یار ڈرامہ اچھا ہو کسی کا. تو میں نے وہ اپنا گانا بنا لیا، تو کہتے ہیں یار بچے وہ کرتے ہیں. تو ایز سینئر تھے ہمارے، یار افضل بچے میں یار کو کنٹینیوٹی دس. وہ کچھ کر رہے تھے کچھ نہ، تو ٹپ ٹپ لکھا ہوا تھا. ٹپ ٹپ لکھا ہوا تھا کہ ٹپ ٹپ کرتا میں کمرے میں آتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں یار کو گانا اس کو بنا. تو وہ گانا تھا کٹ کٹ باجرا میں کوٹے ہوتے پانی ہے. اس کو میں نے بنایا، ٹپ ٹپ کرتا میں کمرے میں آتا ہوں، آئیں گے مہمان ٹپ دے جائیں گے، لا 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 لا. وہ اس کی بالکل یہی تھی. ہاں. تو اس ٹون میں میں نے ان کو یہ جوڑ کے دیا تھا، انہوں نے پھر وہ کیا، اور پھر وہ ایسا چلا کہ ماشاء اللہ ان کی ٹپ ٹپ چلی اور آپ کا جان ریمبو چلا. اور اس میں پھر بہت سارے کردار آتے جاتے رہے، پھر جو سپر ہٹ ہوئے، جس طرح افتخار ٹھاکر صاحب بھی ہیں اس میں، انہوں نے گیسٹ وہیں سے نکلے، وہ ٹوٹی پہلوان، اور پھر ٹوٹی پہلوان ہاں جی، وہ ٹوٹی پہلوان، مطلب گیسٹ ہاؤس میں بہت سارے، بالکل بہت سارے ہوئے، بہت سارے تھے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کے چاروں اسٹیشن سے سب ایکٹر آتے جاتے تھے. ہاں. ایک دفعہ سب آئے تھے. ہاں تقریباً لاہور سے، کوئٹہ سے. کبھی صاحب آئے، ہم اتنے خوش تھے، وہ کبھی صاحب کے ساتھ کام کریں گے. آپ کا مطلب پہلا ہی پلے جو سا تھا وہ اتنا گرینڈ تھا. بشرا آپا آئی، اتنے ہم ایکسائٹیڈ تھے، اتنے خوش تھے. اور پھر اسی کے دوران بہت ساری جو، اور ایک بات میں بشرا آپا کی آپ کو بتا دوں، ان کے ساتھ میرا ایپیسوڈ تھا جس میں میں ٹین وین نہیں تھا، نارمل سوٹ بوٹ پہن کے، تو میں نے پھول پیش کر رہا ہوتا ہوں. اصل میں وہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان خیالوں میں پھول. تو وہ ریمبو کی بڑی فین ہوتی ہیں. اس میں نے 2-4 لائنیں بولی نا، تو کٹ ہونے کے بعد مجھے کہتی ہیں اپنا کیا نام ہے تمہارا. میں نے کہا جی اصل نام پوچھ رہی تھی. میں نے کہا، کہتی ہیں یہ تمہارا پہلا اور آخری ڈرامہ ہے. میں نے کہا ہے، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، میں آگے کام نہیں کروں گا. تو مجھے پریشانی میرے چہرے پہ دیکھ کے کہنے لگی کہ میں نے پتہ ہے یہ کیوں کہا ہے. میں نے کہا کیوں کہا آپ نے؟ تمہارا جو چہرہ، تمہاری آواز، جو تمہارا سٹائل ہے نا، وہ بڑی اسکرین کا ہے، چھوٹی اسکرین کا نہیں ہے. مطلب وہ پہچان اسی وقت کہا. اور وہ میرا واقعی پہلا اور آخری ڈرامہ تھا اسکرین پہ اس ٹائم پہ. اس کے بعد آپ کا گیپ رہا کچھ 17-18 سال کا، زیادہ رہا، 20-22 سال. مطلب پھر وہ صرف فلم پھر آپ نے ایک شفٹ میں بہت ساری فلموں پہ بھی کام کی ہے. 6-7 شفٹ پہ ہم کرتے تھے نارمل، سارے ہی. میں اکیلا نہیں، اس وقت ایسے ہی کام ہوتا تھا. نارمل ہم سب 3-4 فلموں کی شوٹنگ تو روز کرتے تھے. لیکن اس میں کبھی 6 بھی ہو جاتی تھی. لیکن میں نے ایک دفعہ 12 فلموں کی شوٹنگ اور 1 فلم کی ڈبنگ کی تھی ایک دن کے اندر. ایک دن میں 22 گھنٹے، مطلب 22 گھنٹے. 2 گھنٹے کے لیے میں گھر گیا تھا، پھر آ گیا تھا. تو وہ نہ جاتے آپ وہیں پہ ریسٹ کرتے اگلے پھر نہیں، وہ دماغ جانا سن ہو گیا تھا نا، دماغ سن ہو گیا تھا. وہ ڈیفینیٹ 22 گھنٹے ایک بندہ لگاتار کیسے کام، اور پھر وہ ایکٹر ہو تو وہ 12 فلموں کی ٹونز نہیں. وہ جب آپ کو جذبہ اور جوش اور جنون ہوتا ہے نا، پھر جوانی بھی ہوتی ہے. وہ پھر نہیں پتہ چلتا. تو کمپیریٹیولی جس طرح ہمارے ملک میں انڈسٹری جس دور میں آپ نے کام کیا اس ٹائم پہ پیک پہ تھی. بالکل. اور اسی ٹائم پہ انڈیا میں بھی سیم انڈسٹری لیول ایک جیسا ہی تھا. تقریباً وہی کیمرہ. اور 2000 کے بعد انہوں نے اپنا اپ گریڈنگ شروع کر، اپ گریڈنگ بہت زیادہ کی. پھر ہم پیچھے رہ گئے. اور تب تک اگر آپ بی ٹی ایس دیکھیں نا، انڈین فلموں وہ لہریں ایک ان کا وہ چلتا، اور اس میں دیکھیں یہی کیمرے، اسی طرح سٹائل، کلپ بورڈ بھی ٹوٹا ہوا شیشہ امیتابھ صاحب دیکھ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا. بالکل جادوگر فلم میں وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے ٹوٹا ہوا ہے، ان کو دکھا رہے ہیں. اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے یوں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میک اپ اسپیشل. ہم فلموں کبھی میک اپ نہیں کیا ہم نے، کبھی بھی نہیں کرتے تھے.
خود برش کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ گرمیوں میں ایک ململ کا کپڑا ایک کٹورے میں ہوتا تھا جس میں پانی تھوڑا سا اور برف پڑی ہوتی تھی، سب کے اپنے اپنے ہوتے تھے، اور لڑکوں نے پکڑے ہوتے تھے، وہ نچوڑا منہ پہ مارا، ٹیک ایکشن تھا، ہو گئی کٹ. مطلب وہ میک اپ تھا، وہ ململ کا کپڑا میک اپ تھا. اب تو خیر وہ بیس نہ لگائیں، اور جب تک وہ اب تو ایک ایک بال سیدھا ہوتا ہے. 1 منٹ کٹ کریں ذرا. ہاں اوکے ٹیک اب کریں. ہاں جی. تو وہ اس دور کو اس لیے میں نے کمپیریٹیولی آپ کو یاد کروایا کہ وہ دور جون سا تھا. ہم نے اپ گریڈنگ نہیں کی، ہماری اپ گریڈ نہ ہونے کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اصل میں بجٹ نہیں ہوتا تھا اتنا، حکومتی سرپرستی بھی نہیں بنی. وہ تو چلیں نہیں ہے، پرائیویٹ میں بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ملک کو، اس میں جتنے سینما صرف ممبئی میں تھے نا، ممبئی میں اس سے آدھے پورے پاکستان میں تھے، تو مقابلہ کبھی بھی کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا. اور پھر وہ بھی ٹوٹنے شروع ہو گئے تو کسی کو پیسے لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا. ہاں مطلب فلم کے زوال کی بہت ساری وجوہات ہیں. کسی ایک کو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کسی پہ ڈال دیتا ہے، کوئی کسی پہ، ڈائریکٹر ایکٹروں پہ ڈال دیتے ہیں، ایکٹر ڈائریکٹروں پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی دونوں مل کے پروڈیوسر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں تھی وجہ، بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے. تو آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی باری اسٹوڈیو سے. ایسے ہی رونا آتا ہے جا کے. اب وہاں تو باری تو اب تو ڈیمولش ہونے لگا ہے، ابھی پتہ چلا ہے بیک گیا. ہاں تو اب وہ جس ٹائم آپ لاہور، کیونکہ آپ کی رہائش بھی وہیں پہ ہے ساری چیزیں، تو آپ جب لاہور باری کے سامنے سے آج گزرتے ہیں، یا آج سے 1 مہینے بعد جب وہ سنا ہے کہ یکم کو شاید گزرتا ہی نہیں، منہ ادھر کر لیتے ہیں، دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گیٹ دیکھنے کی، اور دکھ ہوتا ہے بڑا. وہ اس کی یادیں اور وہ ساری ریوائز ہوتی ہیں. تو گیٹ کیسے دیکھیں ہم؟ گیٹ کے آگے آ کے ہماری گاڑی رکتی تھی، 150-200 بندہ کھڑا ہوتا تھا جو آدھی رات سے کھڑے ہیں دوسرے شہروں سے کہ جی ایکٹر کو دیکھنا ہے تو پھر جانا ہے. وہ ان کو مارتے تھے چوکی دار بیچارے، ویسے ڈراتے تھے کہ راستہ چھوڑو اندر جانے دو. تو کئی دفعہ ہمیں نہیں جانے دیتے تھے، لڑکے گاڑی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نکل کے ان سے مل کے پھر جاتے تھے. اب وہ رون کے نہیں ہیں، تو پھر وہ تو فلم انڈسٹری کا سوال ایک مجھے جو لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہوں گا، ہمارے ملک کے اندر کی تفریق کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ کہتے تھے کراچی کی فلم اور لاہور کی فلم کو نہیں فلم تو کراچی میں، لاہور میں تھی. اور اب جو ہے کہ اب اپ گریڈ کی بات ہوئی تھی، تو اب ڈرامے آپ ہمارے دیکھیں، اب ہمارے ڈرامے جس طرح ان کی فلمیں یہاں دیکھی جاتی ہیں، اس طرح ہمارے ڈرامے وہاں دیکھے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، وہ اپ گریڈنگ ہوگی اس میں، ایسی اپ گریڈنگ ہوئی ہے. اب آپ بھی بہت سارے ڈراماز اور چیزیں، ظاہر ہے میرا تو کام ہی یہی ہے نا، اب اسکرین نہیں بن رہی تو میرے پاس اب کھانے کو نہیں ہوگا، کب تک میں کھاتا رہوں گا؟ تو مجھے کمانا تو ہے، کام تو کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. میں تھیٹر کروں، کوئی اور شو، آج کل یہ بھی کام ہی ہے نا، یہ روزی روٹی ہے. یوٹیوب بالکل ایسے ہی، یہی تو روزی روٹی ہے. اب مطلب اب ہم یہ کہ اچھا جی اب فلمیں نہیں بن رہی تو میں نے ڈرامہ بھی نہیں کرنا، میں نے وہ بھی نہیں کرنا، ایسے ہیں. لیکن جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن جو ظاہر ہے ساتھ ساتھ کام تو کرنا، مطلب محنت ضروری ہے، کام ضروری ہے، اور پھر آپ نے اپنا گھر بھی چلانا ہے. اب ڈرامہ بھی جو ہے وہ اتنا بہترین ہے، اور وہ اب فلم سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس کی آڈینس بڑی ہے، آڈینس بڑی ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. جہاں اردو اور پنجابی لوگ سنتے بولتے سمجھتے ہیں وہاں تک ڈرامہ دیکھا جاتا ہے. فلم ہماری صرف ہمارے ملک میں دیکھی جاتی تھی، مطلب اس کی آڈینس وائڈ اتنی نہیں تھی جتنی ڈرامہ کی. بہت اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید اب اس کو سکرینز بہت زیادہ مل گئی. ہم کہتے ہیں نا سینماز، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ جتنے اس ملک میں سینماز ایک شہر میں ہیں، اس سے کم تو ہمارے پورے ملک میں تھے. تو اب یہ جب سے موبائل اور او ٹی ٹی والا جب سلسلہ شروع ہوا، تو ہر بندے کے ہاتھ میں سینما بھی ہے اور اسٹوڈیو بھی ہے. تو آپ کا اپنا چینل ہے جان ریمبو یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. وہ بھی پنڈی بوائے نے بنوایا تھا. ہاں شعیب بھائی نے بنوایا تھا. اور یار تو کیوں نہیں بڑھا تم ہے. ہاں اچھا، شعیب اختر آپ سے ایج میں چھوٹے ہیں؟ بڑے لگتے ہیں چھوٹے. ہاں میں سینئر ہوں کالج میں ان سے. اچھا اصغر مال، لیکن ان کی ڈیل ڈال ایسی ہے نا ماشاءاللہ سے، ذرا سا وہ گینگسٹر سٹائل پورا پائی. اگر ایک کوئی ایسی فلم، لیکن ایسا دلیر آدمی یہ نہیں دیکھتا میں کہاں کھڑا ہوں، جو کہنا ہوتا ہے کہتا ہے، بول دیتا ہے. ہاں بے دھڑک. ان کی کمنٹری میں بھی باکس میں بھی بیٹھ کے جو دل کرتا تھا بولتا، ان کے چینل پہ بھی بولتا تھا. ہاں وہ تو اس کے بندے کی دلیری. خیر یہ پنڈی کا خاصا رہا ہے. پنڈی میں جتنے لوگ مجھے لگتا ہے کہ جو نکل کے آئے، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے شعیب اختر ہیں، چاہے شیخ رشید، ایک بہت بڑا نام ہے پنڈی بوائز کا، تو یہ وہ لوگ رہے ہیں جو دلیر رہے ہیں.
اس کی کیا وجہ ہے؟ پنڈی دلیروں کا شہر مانے یا پنڈی کی مٹی یا راول ڈیم دا پانی جڑا ہے نا وہ دلیر کا اچھا، تو یہ اس مٹی اور اس پانی کی خاصیت ہے کچھ کہ یہاں پہ دلیر لوگ ہی، کیونکہ اگر ہم خطہ پٹھوار میں آتے ہیں نا پنڈی، تو خطہ پٹھوار کی بات کریں تو شاید سب سے زیادہ قلعے اس ایریا میں ہیں، سب سے زیادہ نشانے حیدر اس ایریا کے ہیں. بالکل ہیں. تو یہ چیزیں کوئی ڈسکس نہیں کرتا. پھر اس کا ذکر اس لیے کیا پٹھوار کا کہ پٹھواری فلم کا بھی ایک دور آیا 2000 کے بعد. بالکل. اور میں مکی کھڑو انگلینڈ، اور آپ کی تھی پاپا آیا پاکستان. بالکل کی تھی میں نے. ہاں آپ نے کیا کرنے یار آپ بس کرو کتنے پرانیاں یاداں کسیٹنے پہ. اس میں آپ کا جو کریکٹر تھا پاپا، کیونکہ آپ کو انگلینڈ سے آتا ہوں. ہاں، تو افتخار ٹھاکر صاحب اور شہزادہ غفار، شبیر مرزا مرحوم، اور غزالہ بٹ اس میں آپ کی مامی بنی تھی، اور وہ شناز آپا بھی تھی. شناز آپا، شناز خان وہ بنی ہوتی ہیں بیسیکلی. تو وہ اس میں ایک سین تھا آپ لوگوں کا جس میں آپ وہ دکھاتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں ٹھاکر صاحب، اور آپ ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، آپ نوکر بن گئے ہیں. بالکل ہے. ہاں مجھے ابھی کسی نے سینڈ کیا کچھ دن پہلے. موسٹ ویوڈ پٹھواری جو ہے نا سین، اچھا موسٹ ویوڈ، اس کو مطلب جو آفیشیل راجاز انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے اس پہ 6.8 ملین ویوز ہیں اس کے. اچھا. اور جس نے اپلوڈ کیا ہے نا 1 ملین پلس ویوز ہے اس کا. اچھا. اور اس کے نیچے لوگ 25 ملین ہو گیا ہوگا آلموسٹ. لیکن وہ لوگ نیچے لکھتے بھی ہیں پٹھواری دا بیسٹ سین ان پٹھواری فلم انڈسٹری. اور وہ اس میں آپ ہیں، افتخار ٹھاکر انکل ہیں، غفار انکل ہیں، اور شناز آپ ہیں. شناز آپ ہے. اور وہ بڑی کی بلڈ پریشر ہوئی گا چھنا بس جوس بڑھاؤ. ہاں ایگزیکٹلی، اب آپ بالکل صحیح پہنچے، جوس بڑھاؤ. تو وہ پٹھواری میں جب وہ کام کیا ایتھے ہی پیسو جی کہ کھرلی چ پاواں. تو وہ جو پٹھواری کا کام تھا آپ کا، اس کے بعد پٹھواری کو بھی زوال شروع ہو گیا. اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، ہم اس پہ نہیں جائیں گے. لیکن اگر اب آج کے دور میں پٹھواری فلم بنے، پراپر فلم یا ایک اچھی ٹیلی فلم بن سکتی ہے، تو آپ کو اس میں اگر بلایا جائے تو آپ آئیں گے، کریں گے پٹھواری میں کام؟ کیوں ریجنل لینگویج میں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ نہیں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی لینگویج بھی ہے. پراپر اب وہ نہیں، اب تو وہ پہلے چھوٹے کیمرے تھے نا اس میں تو نہیں، وہ تو سی ڈی کے لیے بناتے تھے. ہاں، اب پراپر یہ جو بڑے جو پراپر سنیمیٹک، ہاں سنیمیٹک کیمرے پہ بنے تو آپ کریں گے. بالکل کروں گا. مطلب یہ ہمارے سارے گانے وانے بھی ہوں اور فائٹ بھی ہو، باقاعدہ فلم ہو، پراپر والی جو ہے نا فلم. کمیونٹی تو ہے ہمارے پاس، آڈینس بہت بڑی ہے جو انگلینڈ میں ادھر ادھر بہت لوگ دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھتے ہیں. اچھا کنٹینٹ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. ہم جب بھی انگلینڈ جاتے ہیں ہمیں تو یا وہ انگلش بولتے ہیں یا پٹھواری بولتے ہیں. ہاں زیادہ. اور آپ کو ایج ہوتا ہے کہ پٹھواری تے کر دیے کہ ساری زندگی بولی پٹھواری ہوئی ہے. تو ونڈو شٹ کری سٹو کول واچ نہیں. یہ بھی بہترین ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ سارا سلسلہ تو چل رہا ہے. تھوڑا سا اگر میں پوچھوں، جو میڈم صاحبہ ہیں ان کا نام جو ریئل نیم ہے وہ بہت سارے لوگوں کو آج بھی نہیں پتا. وہ تو انہوں نے خود بتایا تو لوگوں کو پتہ چلا. آپ کو ان کا جو ریئل نیم ہے فرسٹ ٹائم کب پتہ چلا؟ کیونکہ وہ تو صاحبہ کے نام سے مشہور تھی نا. وہ پہلی فلم میں ہی پتہ چل گیا تھا. اچھا. میں نے پوچھا تھا کہ یہ صاحبہ نام کیوں رکھا ہے، تو کہہ رہی تھی جی پہلے مدیہ ایک تھی آلریڈی تو اس لیے نام چینج کیا، اور تھوڑا سا اس وجہ سے فیلڈ میں صاحبہ الگ سے چینج نام ہے، ایسا ہے نہیں کسی. اس کے بعد بھی نہیں تھا. صاحبہ خاتون کو کہتے ہیں نا. ہاں خاتون کو. بالکل. اور نہیں، اس کے بعد بھی کسی نے نہیں رکھا. بعد میں بھی نہیں رکھا. وہ نہیں، کچھ بچیاں ملی تھیں ہمیں شوٹ کرتے ہوئے. اچھا. اور کسی جگہ کوئی بڑے ملے تھے شوٹنگ کے دوران جب فلمیں کرتے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نام اور بانجی کا نام صاحبہ رکھا ہے. پھر ابھی کچھ ڈراموں میں ملا کہ میرا نام صاحبہ ہے، آپ کی وجہ سے میرے ماما پاپا نے رکھا. وہ تو ریئل لائف ہو گیا نا کہ مطلب لوگوں نے رکھنے شروع کی. لیکن میں انڈسٹری کی بات کروں، انڈسٹری میں پھر اس نام سے کوئی بھی نہیں، کسی نے اپنے آپ کو وہ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے بھی ہیں، احسن اور زین. احسن تو ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور ہیرو بھی آ رہا ہے، کافی سارا کام شام بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور زین کو آپ سامنے نہیں لائے؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ مل کے جل کے کام چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو زین کو ابھی تک آن اسکرین موقع تو نہیں ملا، لیکن مجھے یہ پتا ہے وہ گٹار بڑا اچھا بجاتا ہے. ہاں جی بالکل بجاتا ہے. تو سنگنگ ونگنگ کا شوق ہے اس کو؟ خود لگا رہتا ہے اپنے اس پہ ہی. ہاں. تو جو آپ کی ایک خواہش ہے جو مجھے پتا ہے وہ ہے حویلیاں سے ایورنیو تک کا سفر.
ہاں جی ایک فلم جو آپ کی آپ شاید میری زندگی پہ اگر بنانا بنے کبھی میں بناؤں تو یہ اس کا ٹائٹل ہوگا. تو ہاں جی اس کا ٹائٹل تو کرے گا احسن. حویلیاں سے ایورنیو تک. ہاں وہ مطلب ایک اس کا ٹائٹل ہے نا. ہاں جی ٹائٹل انشاءاللہ اللہ کرے وہ ٹائم آئے تو میں ٹائٹل اس سے کرواؤں گا انشاءاللہ. اور بڑی اچھی میری زندگی ایک باقاعدہ پوری فلم ہے. ہاں پوری فلم ہے بالکل. بڑے یوں اتار چڑھاؤ چلتی شادی میں بھی رکاوٹیں جیسے فلم میں ہوتی ہیں ہاں اسی طرح کی آئیں. باقاعدہ ایک فلم ہے. تو آپ نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ادھر بھی اسٹرگلنگ کے ٹائم میں, پھر اس کے بعد لاہور انڈسٹری میں, اور پھر شادی کے لیے بھی اسٹرگل. بالکل. تو اسٹرگل سے اور ابھی پھر اسٹرگل, اب پھر کام بالکل بیٹھ گیا ہے, ہر طرف سناٹے ہیں, اور پھر کہیں سے نکلنا ہے یوں کر کے. ہاں انشاءاللہ یہ تو خیر انسان کی زندگی کا حصہ بھی ہیں. آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب شاید کوئی میرے خیال سے وہ جس کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ فلم کر رہے تھے ویسے کریکٹرسٹکس والا ہیرو کوئی نہیں تھا. بس کیونکہ رنگیلا صاحب اور منور ظریف صاحب سے آپ بڑے انسپائرڈ لگتے تھے کہ ان کی طرح. مجھے ظاہر ہے وہ رول کامیڈی ملتے تھے تو اس وجہ سے مجھے. نہیں پھر آپ اس میں فائٹ بھی کرتے تھے. ہاں وہ تو فلم میں تو پھر سب کچھ کر لیتے ہیں نا. ہاں کامیڈی کرتے کرتے پھر آپ ایکشن بھی کرتے ہیں, پھر آپ ٹریجڈی سین بھی کرتے ہیں, آپ گانے بھی کرتے ہیں, ڈانس بھی ہوتا ہے, اور اینڈ آپ کا جون سا ہوتا تھا وہ ذرا سا سیریس ہو کے تو وہ آپ پھر ہیپی ہو جاتا تھا لاسٹ میں. تو آپ کو اپنے جو کیا کہتے ہیں ایکٹرسٹک وہ جو ان سے کیا بولیں گے اس کو کریکٹرسٹکس ہیں, مطلب جو آرٹسٹک کریکٹرسٹکس ہیں آپ کے, وہ دکھانے کا بھرپور موقع فلم میں ملتا ہے. فلم میں تو آپ کھل ڈل کے کام کرتے ہیں نا. ہاں آپ کو دیکھیں, آپ کو اگر آپ کامیڈی صرف کر رہے ہیں تو صرف کامیڈی نہیں کریں گے, ایک دو سین ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ کو پرفارمنس دکھانی پڑے گی, اس میں آتے ہیں. کیونکہ وہ فلم ہے یہ کہ کب یہ گئی, یہ آئی, پھر یہ گئی, پھر یہ آئی, پھر یہ گئی, یہی فلم وہ دل کی دھڑکن کی طرح یوں نہیں چلتی, یوں چلی تو ڈیڈ, یوں نہیں چل. ہاں فلمیں بنانے پڑتے تھے ایسے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بلڈ اپ دے کے ایک دم پبلک کو نا. ہمارے میں نے سنا تھا ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے سینئر, یا پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے, وہ کہتے تھے وہ فلم ہی نہیں ہے کہ ہر 15 منٹ کے بعد نا ہال میں بندہ یہاں تک نہ آئے اور پھر وہ 15 منٹ میں ٹیک لگا ریلیکس کرے, جیسے ہی وہ ٹیک لگائے نا تو وہ پھر یوں کرے, وہ تیری. تو کہتے ہیں یہ ہے فلم. اور اس کے یہ فلم نہیں ہے کہ آپ ایسے پوری فلم ایسے بیٹھ کے دیکھ دی تو فلم نہیں ہے. تو فلم, ٹی وی اور تھیٹر کا آپ نے تینوں کا کیا, اور اللہ کا شکر ہے تینوں پہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے. کہیں پہ مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسا رہا تھیٹر ایکسپیرینس. تھیٹر تو میں یہاں سے کر کے گیا تھا, پھر وہاں مجھے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ایکٹر کو کیش کرانے کا, تو اتنا مجھے نہیں, 1-2 انٹری کے لیے مجھے لے جاتے تھے. پھر پراپر میں نے تھیٹر کیا, باقاعدہ کیا, اور سب سینئرس کے ساتھ, امان صاحب کے ساتھ, سہیل احمد صاحب کے ساتھ, اور عابد علی خان صاحب کے ساتھ, عرفان کوسٹ صاحب کے ساتھ, مطلب جتنے بھی نام بڑے لیجنڈز. اور باقاعدہ جب وہ تھیٹر ہوتا تھا, وہ تھیٹر تھا جب ہمیں مطلب وسیم اکرم بھائی کی بہن اور ان کی والدہ سے پہلو آئی ہوتی تھی سب سے, وہ مجھے فون آتا تھا کہ بیٹا آپ تمہارا ڈرامہ دیکھنا ہے یا کوئی اور اچھا لگا ہوا ہے, فیملی والا تھیٹر, فیملیز آیا کرتی تھی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اب فیملیز کیوں نہیں آتی تھیٹر پہ؟ موڈ چینج ہو گیا تھیٹر کا, اب سارے لوگ جاتے ہیں, مرد جاتے ہیں, وہ لے کے ہی نہیں جاتے فیملی کو. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ پتہ ہے کہ ڈرامہ ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے ہو گیا ذرا سا اس طرح سے. تو اس طرح اگر آپ کو آج کے دن میں نہیں, مجھے روز آفر آتی ہے, میں نہیں کر سکتا, نہیں کر پاؤں گا. ہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں لاسٹ ٹائم میری خواجہ نجم الحسن صاحب, وہ بھی ٹی وی کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا. میری ان سے جب بات ہوئی تو میری اس کاسٹنگ میں ان کا بھی ہاتھ ہے, جان رینبو کی کاسٹنگ, گیسٹ ہاؤس کی جی ایم تھے اس ٹائم یا پروگرام مینیجر تھے. عصر کا ٹائم تھا, مجھے نوازش علی حضروی صاحب نے فوراً فون کر کے بلایا کہ ریمبو کا نام پڑھ کے, خواجہ صاحب ریمبو تو میں دیاں گا, خواجہ صاحب ریمبو میں تو اس وقت. ہاں پی ٹی سی ایل یہ نہیں ہوتے تھے گھر والے, پی ٹی سی ایل پہ مجھے ڈھونڈ ڈانڈ کے میسج پہنچا, میں پہنچا تو عصر کا ٹائم تھا, تو میرا منہ پکڑ کے یوں کرے, اے دیکھو ایتھوں نہیں لگتا ریمبو, ایتھوں نہیں لگتا ریمبو, وہ بچے موڑ کے انج دیکھ ذرا, وہ مجھے خواجہ صاحب دیکھے رہے, ہاں لگ رہا ہے یار بیٹا, وہ تم کل ان کو مل لینا تو وہ اسکرپٹ دے دیں گے تمہیں, یہ والا رول ہے, ان کا بھی ہاتھ ہے. تو وہ جو آپ نے, میں نے گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے نا آپ کے حوالے سے گیسٹ ہاؤس میں بڑی ساری اسٹوری سنی کہ وہ آپ کا جو ڈریس اپ تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ ایک
شرٹ اور پینٹ کا لکھا ہوا تھا تو آپ گئے اور آپ اندر سے شرٹ کے ساتھ شلوار پہن کے آگے؟ نہیں، وہ جی ایم صاحب تھے اپنا نثار حسین صاحب سے، نثار حسین صاحب نے انہوں نے شلوار پہنائی تھی. میں نے وہ پینٹ نہیں ہوتی وہ خاکی پینٹ، ہاں کیموفلاج والی، ہاں وہ پینٹ تھی، اور اوپر وہ شرٹ جو تھی وہ اس کی تھی رائٹر صاحب کی. اچھا، ان کی لکھی ہوئی خالد صاحب کی تھی. اس پہ وہ بھی جو بنا ہوا تھا نا خطرہ 440 کیا کہتے ہیں اسے، میرے وہ 440 وولٹ والا ڈینجر، وہ بھی ان کا تھا. اچھا، وہ پرنٹ ہو کے آیا تو بازو اس کے اتنے تھے، میں نے پھاڑ کے کاٹ کے خود ہی ڈیزائن کر لیا. ہاں ٹھیک ہے. اور میں اسی طرح کر رہا تھا. وہ میں نے وائپر کو نا گن بنایا ہوا تھا. ہاں وہ ڈال کے اس میں تو میں نے پٹی باندھ لی تھی کیونکہ ریڈ پٹی وہ بھی باندھتے تھے. ہاں تو وہ میں نے بنا لیا. اب آئے انہوں نے کہا جی بدلو یہ کرو، مجھے کہتے ہیں پٹی بھی اتار دو، پہلے تو اس کی شلوار کی جگہ پینٹ کی جگہ شلوار بناؤ. وہ شلوار مل گئی جی، وہ عجیب سا میں لگوں. مجھے کہتے ہیں جی اس کو ٹین کر دو، ٹین کیا. کہتے ہیں پٹی وٹی، میں نے کہا جی پٹی رہنے دیں، یہ ذرا اس کا اسٹائل بھی ہے اس کو ذرا سا. تو وہ یہ کرا کے تو یہ 3-4 لوگوں کا محنت سے وہ جان ریمبو نکل گیا. لانگ شو میں نے خود رکھے تھے، وہ آپ پہنتے بھی تھے؟ ہاں، شوق بھی تھا اس ٹائم پہ. ساری زندگی لانگ شو، ابھی بھی گھر پڑے ہیں. اچھا، ابھی بھی جب جین پہننی ہے تو ہم سارے لانگ شوز نکال لیتے ہیں. سارے جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں. مطلب آپ کی دوستی بہت اچھی مانی جاتی ہے انڈسٹری میں، ارباز خان اور سعود. جی ہاں جی ہاں جی، آپ کے میری سب سے بہت اچھی دوست، یہ بیسٹ فرینڈز ہیں. ان کے مطلب آنا جانا بہت زیادہ لگا رہتا ہے فیملیز کے ساتھ. آپ کے گھر گیدرنگز بھی بڑی ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت سب سے زیادہ گیدرنگ سینئرز کو چھوڑ کے. میرے جب ہمارا ٹائم تھا نا اس وقت میں سب سے زیادہ گھر میں گیدرنگ کرتا تھا. آپ کے گھر کی میں نے ایک شاید دیکھی تھی، عمر شریف صاحب کی بھی کسی گیدرنگ میں، وہ نام لیتے جائیں کون کون نہیں تھا اس میں. ہاں مطلب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی فیملی جو فلم انڈسٹری کی گیدرنگ تھی، محمد رانا تھے، شان تھے، سید نور صاحب تھے، سائمہ تھی، ریما تھی، ریشم. ان کے آپس میں بہت سارے کلیشز بھی چلتے تھے، لیکن میرے گھر کی چھت کے نیچے کوئی کلیش کسی کا نہیں ہوتا تھا، سب ہنستے کھیلتے تھے. ہاں، اور وہ انجوائے کرتے تھے. اپنا رات بھائی، ہاں وہ بھی آئے، وہ بھی بیٹھتے تھے. وہ حالانکہ اتنے بڑے لوگ کہاں ٹائم، لیکن آ جاتے تھے نکال کے ٹائم. مطلب آپ کی کال پہ. اور پھر عمر بھائی، عمر سر وہ تو پھر لیجنڈ لوگوں میں سے ان کا. تو جب آپ کام کرتے رہے اور جس دوران آپ نے سارا کام کیا، معین اختر صاحب کے ساتھ بڑی ملاقات ہے. اور ان کے ساتھ کام کے دوران جب بھی ریمبو جان ریمبو جی، ابے بڑا تو تیری مطلب پیار محبت والے لوگ. اور بہت آپ کو کیا لگتا ہے کہ معین صاحب جیسا ٹیلنٹ دوبارہ کیوں پروڈیوس نہیں کر رہا پاکستان؟ وقت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا، کوئی دوسرا وحید مراد نہیں آیا، کوئی دوسرے محمد علی نہیں آیا، کوئی دوسرا رنگیلا نہیں آ سکتا. تو سب اپنی اپنی شناخت لے کے آتے ہیں. وہ جو کرتے تھے وہ بھی کمال تھا. اب جو لوگ کر رہے ہیں، اب ان میں بھی بہت سارے بچے جو ڈرامہ ذرا ایسا ہو گیا کہ لوگ نہیں دیکھتے، لیکن کچھ لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چینل پہ جب بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی بات، جن میں سخاوت ناز ہاں بہت کمال بات کرتا ہے. سخاوت ناز کی، اور جتنی چیزیں اس نے اپنے آئٹم بنائے ہوئے ہیں، بہت آئٹم بنائے ہوئے ہیں. میں بڑا فین ہوں اس کا. نسیم بکی بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہاں بالکل. اور ایک اور نام ذہن میں آیا تھا، نکل گیا، ناراض نہ ہو جائے. سلیم البیلا بہت اچھا کام کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے. وہ ان کی جو اصل میں میرے خیال سے 3 لوگ تو بڑے میرے فیوریٹ ہیں. ان لوگوں نے جیسے وہ سٹیج سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو سارے اس طرف آ کے اپنا ٹیلنٹ نہیں. یہ جب سٹیج پہ بھی جاتے ہیں تو یہ اپنا کام بالکل صحیح کرتے ہیں. ہاں، اور کوئی کام نہیں ہے نا، کرنا تو ہے. رات کو وہ اپنا کرتے ہیں. بالکل. کون اپنے آتے ہوئے پیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب ایک دن کے آپ کو 1.5 لاکھ روپے آ رہا ہو، ہاں، تو 15 دن 12 دن 10 دن کے پیسے کون چھوڑتا ہے؟ کام تو کرنا ہے. ابھی پیچھے کچھ ٹائم پہلے نا ایک کنٹروورسی بہت چلی لاہور میں اسٹیج ڈرامہ کو لے کے. یہ کسی نے ڈانس پہ کی تو کسی نے ولگیرٹی پہ کی، اور کسی نے کس پہ کی، کسی نے کس پہ کی. تو کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے؟ ہو نہیں گیا، ہو چکا ہے. تو ایک ٹائم ہوتا ہے. میرے حساب سے تو ہر طرح کا ڈرامہ یا ہر طرح کی فلم ہونی چاہیے. جس نے جو دیکھنی ہے جا کے دیکھے بھائی. ایک ہی جگہ ہر چیز اکٹھی نہ کر دو نا، الگ الگ کرو. جو جیسے دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے ایکشن فلم الگ بنتی ہے، رومانٹک الگ بنتی ہے، آرٹ فلم الگ بنتی ہے. جس نے جو دیکھنی ہے دیکھے. اب ایک ہی فلم میں آپ آرٹ بھی ڈال دو، ایکشن بھی ڈال، سارا کچھ نہیں ہو سکتا، کڑماسا بن جائے گا. آپ نے سب سے زیادہ ایکسپیریمنٹل کام بھی کی ہے جو مجھے لگتا ہے
جیسے فلم کے اندر آپ نے اینیمیشن فلم میں دا ڈونکی کنگ ایک فلم آئی، آپ نے اس کی ڈبنگ کے لیے لوگوں نے آواز سنتے ہی کہا جان ریمبو. پہچانتے ہیں آواز. میں ماسک پہن پہ بھی کہیں جا رہا ہوں بات کر رہا ہوں نا تو بندے رک کے دیکھ لیتے ہیں جان ریمبو صاحب نے وہ آواز پہچان لیتے. بڑی بات ہے، شکر ہے. تو مطلب آپ کی آواز بھی اتنی فیملیئر ہے آپ کے فیس کے ساتھ ساتھ. اگر وہ کہیں نا کہ جی ریمبو کو صرف لوگ اس کے چہرے سے سلویسٹر اسٹیلن کی وجہ سے پہچانتے ہیں تو نہیں، آواز اپنا ایک وہ رکھتی ہے. پریمیئر پہ گیا تھا، بلایا جیو والوں نے، تو وہاں فیملیز کے ساتھ بچے بہت تھے، تو انہیں اناؤنس بھی کیا تھا کہ آج نا میں ان کے ساتھ فلم دیکھوں گا. تو بہت رش تھا، تو بچے تصویریں بنوا رہے تھے. میں نے کہا آپ چھوٹے چھوٹے آپ کیوں بنوا رہے ہو تصویر؟ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے آپ منگو کے اس میں آپ ہوتے ہیں. مطلب میں نے منگو کا ماسک پہنا ہوا ہے. اچھا، مطلب بچوں کے لیے اینیمیشن والا آپ منگو ہے نا، آپ منگو کا ماسک پہنتے ہیں. ہاں، آواز سے انہوں نے آپ کو وہ کیا کہ منگو. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی اور پروڈکشنز اور فلمز اسی ڈگر چل کے کچھ بہتری کی طرف لے جاتے ہیں؟ نہیں، اب ایک دو آئی تھیں ان دنوں میں پیچھے، ابھی ایک برقع ایونجرز کے نام سے شاید، اور ابھی ایک ریڈی پڑی ہے اسی پروڈکشن ہاؤس کی، فادرز ڈے کے اوپر تھی وہ. اب فادرز ڈے کب آ رہا ہے؟ میرا ریلیز ہونی ہے. اچھا، اس کے جو فادرز ڈے پہ ریلیز ہے اس کی. ہاں بالکل ریڈی. اس کی پروموشن منگو نے کی ہے جا کے. اچھا، ہاں بہترین. تو یہ جو ایک سلسلہ ہمارے جو باقی ممالک ہیں، صرف میں ہمسایہ ملک کی بات نہیں کرتا، انٹرنیشنلی آپ کا جو ہالی ووڈ بھی ہے یا ایون ایران فلم انڈسٹری، بہت سارے، تو کیا بات ہے، اور وہ بہت بڑے اور ہیوج لیول پہ کام کرتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں سے ہی تھوڑا تھوڑا استفادہ حاصل کر کے ہی انڈسٹری کو کسی طرف لے کے جایا جا سکے؟ انڈسٹری تو اچھے برا ٹائم تو آتا ہے، ایک وقت آئے گا ہوگی ریوائول آئے گا، لیکن شاید اس شکل میں نہ ہو، کیونکہ اب OTT آ چکا ہے. ہاں، اب فلم بھی، اب انڈین فلم اور انگلش فلم بھی نا نیٹ فلکس پہ چلی گئی ہے، ہاں امیزون پہ چلی گئی بالکل. لیکن ٹیکنگ اس کی فلم والی ہے، وہی ہے. آپ کی بھی ایک سیریز ہے تماشا کے اوپر. ہاں، تماشا پہ آئی ہے وہ. آپ کی ویب سیریز ایک ہے، میرے بڑا اچھا، مجھے اتنا اچھا لگا وہ رول، مجھ سے ایسا رول کروایا. تو وہ ڈیجیٹلائز فارم میں جب آیا تو آپ نے، اگر اس کو ہم سینما پہ چلا دیں وہ چلے گی، وہ فلم ہے. اچھا لگا وہ. ہاں، وہ ڈائریکٹر اور ٹیم کی بڑی محنت تھی، اور ہونا چاہیے اس طرح کا. اس طرح کی جب اسکرین دیکھتے ہیں جو تماشا کی، اس میں کلر اور چیزیں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی طرح کی پروڈکشن، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب شاید اس شکل میں نہ ہو، سینما کی شکل میں، ہاں اس شکل میں آ جائے گا، ہو جائے گا، کام چلتا رہے گا. کام رکتا کچھ رکاوٹیں ہیں، نہیں رکتا، نہ کبھی نیکی رکی ہے نہ بدی رکی ہے. یہ ساتھ ساتھ ہیں، یہ چلتے رہیں گے. تو اچھا، اسی ساتھ ساتھ اگر میں ذکر کروں تو آپ نے ایک لوگوں کو جوڑنے کا بڑا کام کیا. لوگوں کو شاید اس طرح سے اس کا احساس نہیں ہے، یا شاید لوگ، وہ ہمارے ادھر بڑی ہے نا، میں اس کو منافقت بھی کہتا ہوں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، کریڈٹ نہیں دیتے. آپ نے بڑے لوگوں کو آپس میں جوڑا، بڑی ساری صلح صفائیاں کرائیں انڈسٹری کے اندر. پھر اس کے بعد آپ نے فیملی کے اندر بھی، میڈم کا، ہماری جنسی ہیں میڈم صاحبہ کے والد صاحب کے ساتھ وہ ایک پوری ڈرل تھی. تو جب وہ پہلا فون آیا حسن صاحب کا اور آپ کو انہوں نے یہ بات کی، تو آپ کے ذہن میں پہلی تھاٹ کیا تھی کہ میں یہ کام کرنے جاؤں گا، آگے سے ریئیکشن کیا آئے گا؟ نہیں، مجھے وہ تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کبھی ملی نہیں تھی نا. ہاں، وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ہاں کروں نہ کروں کیا کروں. ہاں، وہ 6 دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ملنا ہے. وہ ان کے دل میں بھی جگہ تو باپ کی جگہ. اور انہوں نے اپنی والدہ سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ریزسٹنس یا وہ نہیں تھا کہ یار اس طرح سے. تو اس میں کیا ہے، کوئی مطلب کوئی قانون روک ہی نہیں سکتا، خونی رشتہ ہے. قانون تو نہیں، مطلب اس میں نا ایک بندے کی. اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا میری عمر اتنی ہو گئی ہے اب کہ مجھے، مطلب اللہ انہیں زندگی دے، آمین، بس میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک دفعہ مل لوں. تو یہ مطلب میرے بس میں تھا. ہاں، تو میں کیوں نہ کرتا، میں نہ کرتا شاید مجھے بڑا گلٹ رہتا اور وہ سارا رہتا. ہاں، اور پھر وہ جو ان کے آنے کا اور ان کے رہنے کا، اور 1 ہفتہ یا 10 دن غالباً وہ رہے، تو وہ رات میں اپنے ادھر چلے جاتے تھے. ہاں، وہ ادھر نہیں رکتے نہیں تھے آپ اپنے ہوٹل میں. اور پھر وہ آپ کو بیٹا بھی مانتے ہیں کہ جی میرا ایک اور بیٹا ہے ریمبو کے نام. اور بیٹا ہے.
تو یہ ساری جو ڈرل وہ 10 دن تھے آپ کے لائف میں، جی میڈم کی لائف میں، یہ دونوں کی لائف کے کیسے دن تھے؟ ان کو کیسے دیکھے؟ بڑے ایک مطلب وہ کبھی خوش ہوتی تھی، کبھی اداس ہوتی تھی، کبھی اس سے خیال آتے تھے بچپن کے کہ اس وقت کی نہیں تھے. بہت ساری باتیں ہیں جو مجھ سے بھی نہیں. میری بیگم جو ہے نا وہ اپنے اندر چیزیں رکھتی ہے، وہ بڑی جلدی کچھ بتاتی نہیں ہے، وہ اپنی بڑی وہ ہے سمندر کو. اب میرے پاس بات نہیں رکتی، میرے پاس ادھر سے کوئی کہے گا نا راج صاحب کہنے گے گل نہیں کرنی، وہ آپ تیسرے دن 6 بندوں سے سن لیں گے. میں نہیں وہ رکھتے. ہاں میں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں آگے جا کے بدلتا نہیں ہوں، اسی طرح وہی کرتا ہوں. اور پھر ایک میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ہم بیچ میں تھے، ہمارے دوست آپس میں بھی لڑتے، مگر اچھا وہ تیرا بڑا لاڈلا ہے یا لاڈلی ہے، یہ کہتا تھا وہ بڑا لاڈل، میں کہتا تھا اس نے نہ کبھی تمہاری بات کی ہے نہ اس نے کبھی، انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کا بھی دوست ہے، یہ اس کا بھی دوست ہے، تو ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا، اس نے یہ لگی لپٹی، ہاں لگائی بجھائی جس کو کہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کی، کبھی نہیں. اور میری بیگم کے میں بھی نہیں ہے. تو بیگم کے آپ ہیرو کب بنے؟ ایک واقعہ ہے شاید کسی فلم کے سیٹ کا کہ وہ سمندر پہ کوئی شوٹ ووٹ تھا اور وہاں پہ وہ لہریں ان کو لے گئیں، آپ کو تیری نہیں آتی، تیراکی نہیں آتی تھی، آپ نے چھلانگ مار دی. چھلانگ مارنی تھی، میں کہا فلم نہ رک جائے، میری فلم لگنی ہے. اس وقت مجھے کوئی اور خیال نہیں تھا. اچھا تو وہ واقعہ سری لنکا میں آتی میرے ساتھی. تو وہ واقعہ آپ کی ہیرو بننے کی وجہ بنا، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور کچھ اور واقعہ تھا؟ نہیں وہ بھی تھا، نہیں وہ تو بعد میں ان کو بتایا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی تھی، اسی وقت بتایا تھا. تو وہ ایک بڑی وجہ. پوری ٹیم بہت دور تھی نا، لانگ شاٹ تھا. ہاں تو بس انہوں نے کہا تھا جی یہ میوزک ہے، تو اس میوزک کی آواز وہاں بھی نہیں، اتنے پیس میں نا وہ ہم نے لگانا ہے، آپ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ وہ فلاں. اچھا بس تو اتنا ایک شاٹ دینا تھا. آپ شاٹ دے کے چل پڑے. اس وقت صرف سمندر کی لہروں کا شور تھا اور ہواؤں کا، اور دور نہ میڈم اللہ بخشے ان کی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی وہ بھونپو کی آواز آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات چلتے رہے پھر ساتھ. وہ مجھے جج کرتی رہی ہیں کام کرتے ہوئے، جج کرتی رہی ہیں کتنی سنسیئرٹی اور کتنی چیزیں کرتی رہی ہیں. پھر آپ کو ایک وقت جا کے وہ سیریس ہوئی، پھر پہلے میڈم سیریس ہوئی، پھر آپ کے لیے اگلا جو مارکا تھا وہ ان کی والدہ کو راضی کرنا. وہ پوری دنیا نے سنا ہوا ہے وہ. ہاں مطلب وہ لیکن جو آج پچھلی باتیں ہوئی ہیں نا وہ کچھ نہیں تھی. آگے چلتے ہیں بالکل، یہ بڑی دفعہ وہی کریں گے، لوگ سوئچ کر جائیں گے کہ سنی ہوئی ہیں. ہاں تو دا ڈونکی کنگ کے بعد اور اب تک یہ کچھ سفر ہو گیا 8 سال کا، مزید 7-8 سال کا ہو گیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں انڈسٹری کو کس طرف جانا چاہیے؟ اس کو امپرووائزیشن کی طرف جانا چاہیے، ری بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے؟ بنا سب کچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈائریکٹرز بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی اچھے ہیں، اور ہمارے چینلز جو پروڈیوس کرتے ہیں فلم وہ بھی ماشاءاللہ بہترین. آپ ان سے 20 کروڑ کی فلم بنوا لیں، بنائیں گے، لیکن ان کو یقین دلائیں کہ یہ چلے گی اور پیسہ واپس آئے گا. ایسا ہے انشاءاللہ. اب یہی ہے کہ اب وہی OTT والا کام ہی ہوگا. نیٹ فلکس پہ انٹر ہونے کی دیر ہے. پاکستان کو کیوں نہیں اجازت مل رہی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہیڈ آفس جدھر ہے نا ادھر سے ہماری اجازت نہیں ہو رہی، اپروول نہیں ہو رہی. جو میں نے سنا وہ شاید یہ تھا کہ یہاں پہ نیٹ فلکس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سیٹ پہ لوگ موجود ہیں نا، ایون ٹیکنیشینز بھی، آپ کو ان کی بھی انشورنس کروانی ہے اور وہ سارا کچھ. وہ اصول تو ہیں، وہ تو بہت زیادہ. پاکستان میں وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں شاید، یا ہم ان کے لاز کو سمجھتے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کام کرتے ہیں. کاپی رائٹ کا بھی لا نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں کیمرہ آن کر، ایکشن اور کٹ تک کی آواز ہے. تو آپ کو یہی چیزیں اصل میں جو سکھانے والی یا بتانے والی ہیں، تو کیا چینلز اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تو چینلز بڑا خیال کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے، سیٹ پہ آپ کو ریفریشمنٹ آتی ہے، بریک ہوتا ہے، مطلب انٹرٹینمنٹ کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. اب بہت خیال کرتے ہیں ایکٹر کا. اور پہلے اور اب تک کے جتنا سفر آپ کی لائف میں، آئی تھنک کہ آپ کے کیریئر کو 35 سال ہونے والے ہیں، آلموسٹ 33 ہو چکے ہیں. اب 34 چل رہا ہے اور 35 بھی آنے والا ہے. اللہ کرے گا 50 سے بھی اوپر جائیں گے انشاءاللہ. اور بیٹے کو بھی لانچ کر رہے ہیں، مطلب لانچ سے مراد اس کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا کیا؟ وہ سانو کہتا چلو بابا جی چھڑ دو، وہ والی ایکٹنگ اب نہیں چلتی. ہاں نہیں وہ ایک لیکن وہ دیکھتا ہے. اس نے یہ ہماری فلمیں پرانی بھی دیکھی ہیں، ہمارے والی بھی دیکھی ہوئی ہیں، انگلش فلمیں بھی دیکھتا ہے، انڈین فلمیں بھی دیکھتا ہے. کمپیریٹیولی ساروں کو دیکھ کے آبزرو پھر وہ پڑھتا بہت ہے.
ماشاءاللہ سے اس کی ابھی اتنی بکس ہیں کہ آپ اس پہ پڑھائی کا شوقین احسن تو بہت ہے، وہ تو پڑھائی کا شوقین نہ ہوتا تو وہ اپنا لمز میں جاتا. ہاں، اور وہ پھر اسکالرشپ بھی، پھر اس میں LGS میں اسکالرشپ پہ پڑھا ہوا ہے. ہاں ماشاءاللہ وہ اس نے بڑا میرے خرچے بچائے ہیں. اچھا، تو برائٹ اسٹوڈنٹ رہا ہے احسن. تو برائٹ پھر وہ اچانک اس طرف بھی آیا. بڑے بڑے اچھے نمبر آتے تھے اس نے، اور وہ ادھر کبھی بھی اس نے ذکر نہیں کیا. اب وہ ایکٹنگ کی بکس بھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. اس سے ماشاء اللہ اللہ اسے نظر بد سے بچائے. آپ کسی موضوع پہ بات کریں آپ کو لگے گا کہ یہ اسی شعبے کا ہے. مطلب وہ نالج گین اور اس کا وہ بڑا اچھا آگے، اس کی میموری بہت اچھی ہے، جو اسٹوریج بہت اچھی ہے. تو اللہ پاک اسے نظر بد سے آمین آمین. اور اللہ پاک سب کو نظر بد سے بچائے، صحت زندگی اور کامل زندگی دے ساروں کو. آمین. آپ کے سامنے اگر آپشنز رکھے جائیں، جان ریمبو افضل خان کے سامنے آپشنز ہیں کہ فلم میں ایز اے ہیرو، ایز اے ولن، ایز اے ڈائریکٹر، تو کیا کس شعبے میں جائیں گے، کس ایک شعبے کو چوز کریں گے؟ مجھے ڈائریکشن کا بہت شوق ہے اور سمجھ بھی ہے الحمدللہ، کیونکہ میں نے اقبال کشمیری صاحب کو، میڈم سنگیتا کو، میڈم شمیم آرا کو، سید نور صاحب کو بھی جب آؤٹ ڈور جاتے تھے نا، آؤٹ ڈور، تو میں اسسٹ بھی کرتا تھا. جس دن میری شوٹنگ نہیں ہوتی تھی اس دن میں جا کے کلپ بورڈ دیتا تھا اسکرپٹ کے ساتھ، نوٹنگ اور وہ ساری چیزیں. بالکل. اچھا، وہ ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی. اور جتنے بھی گانوں میں نہیں ہوں نا، جس فلم میں آؤٹ ڈور ہو رہے ہیں ان میں دوسرے پیئر کا گانا ہے، کوئی بھی پیئر ہے، اس میں جتنی ٹرالیاں چلی ہیں وہ میں چلاتا تھا. اچھا، مطلب وہ لرننگ آپ نے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھی. جی میں وہ ٹرالی چلاتا. اس کا مطلب ہے ٹرالی چلانے کا ایک بہترین ایک اور فن ہوتا ہے، صرف ٹرالی چلانی نہیں ہے. گانے میں میوزک ہوتا ہے، آٹھ ماترے، 10 ہے، 4 ہے، 6 ہے، کتنا ہے، اس کے بیچ میں اسی ردم میں جا کے اس سے سم پہ جا کے آپ نے اسے روکنا بھی ہے، اور روکنا ہے جھٹکا بھی نہ لگے. تو اس معاملے میں بڑا بہترین باریک نور صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا ہوا ہے. اچھا یار اس سے اچھی ٹرالی نہیں چلا سکتا کوئی. بہترین. مطلب وہ ساری جو یہ اب آپ نے آخری ٹرالی میں نے چلائی تھی ان کی فلم پہ، سیٹ پہ میں گیا، مجاجن کے سیٹ پہ. اچھا، یہ جو میں گیا، سلام دعا ہو رہی تھی، تو ایک ریٹیک، دوسری ریٹیک، تو میں کھڑا دیکھ رہا کہ ان کو خیال آیا، اوے ہٹو، آؤ ادھر آؤ افضل، چلو ادھر ٹرالی چلاؤ. میں نے ایک دفعہ میوزک سنا، ریہرسل کی، اگلی چلائی ٹیک ہو کے کہتے ہیں یہ چاہیے تھی. مطلب وہ لرننگز آپ کو ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں. میں ڈائریکشن کر سکتا ہوں اور فلم کی. ہاں، مطلب انشاءاللہ کروں گا. انشاءاللہ اپنے پیسے آئیں گے تو کروں گا انشاءاللہ. بہت جلد میں کر چکا ہوں. ہاں، ڈرامے میں، لیکن فلم میں تھوڑا سا کچھ اور کرنا ہوتا ہے. ہاں، وہ ڈفرینٹ فریم ٹیکنگ ڈفرینٹ ہے، اس کا کینوس ڈفرینٹ ہے. آپ نے کبھی ڈرامے میں تو کبھی کیمرہ یہاں رکھ لیا، کبھی یہاں لے آئے، کبھی یہاں لے آئے، تو ڈراموں میں بس اسٹیٹ اور تھوڑا سا زیادہ اس میں نہیں کر سکتے. ڈیٹیل میں ڈرامہ جو ہے وہ ذرا سموتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے. اور وہ پھر کیونکہ فلم میں آپ کو اس کے 100 ایپیسوڈ کا ایک PTV پہ چلا، یہ چاہتے ہیں یہ رنجشیں. ایک سٹ کام میں نے کیا تھا، ہم تم شاید نام بھول، بشیرہ رہ گیا کنوارا کیا تھا، چوکی نمبر 420. نہیں وہ میں نے ڈائریکٹ نہیں کی. اچھا، میں جو اپنے بتا رہا ہوں ڈائریکشن کے. اچھا، اپنے بتا رہا ہوں. اچھا، 2 ڈرامے کیے ہیں، ایک سوپ کی ہے اور 2 سٹ کام کی ہیں. اچھا، اور جو سٹ کام تھے وہ 40 45 ایپیسوڈ. مطلب یہ والی ڈائریکشن تو ہوگی. اب فلم کی اس پہ ہیں کہ میں اس کینوس کی وہ. اچھا، آپ کرسی پہ مجھے کوئی اور کام نہیں آتا، 1-2 شروع کیے ہیں، بہت نقصان ہوا، بیٹھ گیا ہوں میں، چلو یہی کروں میں. نہیں، اگر ڈائریکٹر ہوئے تو کرسی پہ بیٹھ کے آواز لگانے والے ہوں گے یا کر کے بتانے والے؟ میں ٹی وی ڈراموں میں بھی میں نئے لڑکے لیے تھے، میں کر کے دکھاتا تھا. یہی تو ایکچوئل ڈائریکٹر کا کام یہی. اور اب موو ختم ہو گئی ہیں ہمارے ڈرامے میں سے. PTV کے ڈرامے میں مووز ہوتی تھی، فلموں میں بھی ہوتی تھی. اب فلموں میں اب بھی ہیں، لیکن کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ فلمیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. ہمیں اگر ڈائلاگ یاد نہیں ہوتا تھا نا تو موو یاد کراتی تھی. موو ڈائلاگ یاد کراتی تھی، ڈائلاگ موو یاد کراتا تھا. وہ ان کی آپس میں کھڑے ہو کے آپ نے 20 فکرے بولنے ہیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ ہو جاتا ہے. ہاں، کیونکہ میں یاد کرنے میں بڑا کچا بندہ ہوں، اتنی جلدی مجھے یاد نہیں ہوتا. اچھا، نہیں تو آپ نے تو فلم میں کہیں بڑے لمبے بولے. ہاں، پھر جب ہو گیا تو پھر نہیں کیا گئی ہیں، ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ وہ جب پتہ ہوتا ہے نا کہ پورا ایک صفحہ ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا 2 منٹ سائڈ پہ 2-4 منٹ دو تو پھر ہم آتے ہیں. تو فلم کے دوران کوئی ایک ایسا حادثہ تو نہیں کہوں گا، لیکن کوئی ایسی
یاد جو آپ کہتے ہو کہ یار نہیں یہ نہ یاد آئے تو اچھا ہے؟ بے تحاشا تھی، بہت ساری. ایک تھی ہم ٹرکی میں شوٹنگ کر رہے تھے، وہاں 4 یونٹ تھے، 2 فلمیں ہم کر رہے تھے دونوں میاں بیوی. اچھا. ایک کی ختم ہو رہی تھی شوٹنگ تو دوسرا یونٹ آ گیا. اچھا. اس کا کوئی پیچ اپ تھا تو ہم کسی دوسرے شہر گئے، مجھے نام بھول گیا ہے. وہ جو وائٹ پہاڑ ہیں اس میں پانی کے پیالے بنے ہوئے ہیں، وہ شہر مجھے اب یاد نہیں آ رہا. تو جہاز سے فوکر جہاز جاتا تھا، وہ چھوٹا والا جو ہوتا ہے. اچھا. ہاں. C-130 نہ C-130 تو دوسرا ہوتا ہے نا مال بردار. ہاں. ایک چھوٹا فوکر جو ہمارے جو یہ لاہور پنڈی اور یہ لوکلی سائڈ پہ جاتے تھے جو بند کر دیے فوکر. ہاں. تو اس طرح کا جہاز تھا. اچھا. وہ جاتے تھے، اس میں ہم گئے، کوئی 1.5 گھنٹے کی تھی فلائٹ تھی. اور وہ ایئرپورٹ پہنچنا تھا وہ ختم کر کے کہ ہم نے واپس استنبول آنا تھا. ہاں. تو گاڑی میں بیگم صاحبہ تھی، ساتھ ایک اور ایکٹر تھا، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون. اور وہاں کے ان کے جو اپنا ہے نا لوگ ٹرکش بہت میوزک سنتے ہیں اور بہت اونچا میوزک سنتے ہیں، لاؤڈ میوزک. اوف بڑا میوزک، دیوانے ہیں وہ میوزک، 24 گھنٹے میوزک. بازاروں میں اونچا میوزک، وہ ان کے روڈوں پہ بھی اونچا میوزک، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ. ہاں. تو اس نے اونچی آواز میں وہ لگایا. شہر سے باہر نکلے، ویران سی جگہ آئی اور لکھا ہوا تھا کہ ادھر نہیں جانا، ادھر جنگلے لگے ہوئے تھے عجیب سے. وہ جا رہے ہیں اس طرح کا راستہ شروع ہوا. تو ایک دم اتنی تیز میوزک میں چلتے جا رہے ہیں، وہ اپنا میوزک ڈانس کر کے چلا رہا ہے گاڑی. اچھا. تو ایک دم یہ آپ کی اسٹوڈیو سے بھی ہیوی لائٹیں ٹھک 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 بریک لگی کہ یہ کیا ہو گیا. ادھر سے بھی گن بندوقوں، چاروں دروازوں کھڑکیوں سے نا بندوقیں آ گئی. وہ ٹرکش میں آپس میں بات کر رہے ہیں. اب اس سے وہ ٹیپ بند نہیں ہو رہی گھبراہٹ میں. تو میں نے کہا یہ بند نہیں ہو رہی، اتنی دیر میں گولی نہ چل جائے. یہ سچ مچ کی بات بتا رہا ہوں. وہ جو 5-10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ تھے نا، کانپ گئے. وہ تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے تھا. وہ میوزک بند ہوا تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو. ہاں. ترکش میں ٹرکش میں اس کو. تو انہوں نے کہا جی یہ تو پاکستانی سمجھ آئی مجھے. پاکستانی ایکٹر ہیں، ایکٹر پاکستانی ایکٹر، تو پاکستانی ایکٹر. تو ان کو میں ایئرپورٹ کا تو یہ 3 لفظ سمجھ آئے. تو اس نے کہا اچھا. انہوں نے ہمیں یوں کر کے دیکھا تو اس سے زیادہ روشنی تھی، ان سب نظر آ رہا تھا. دیکھا، کہتے ہیں غلط آ گئے، اس راستے سے ادھر جاؤ، ادھر ایئرپورٹ ہے. دوبارہ پھر اس نے ٹیپ نہیں چلائی، ایئرپورٹ تک نہیں چلائی. اچھا. تو کنٹینیوٹی ایک بڑا فلم میں ایک آپ کو بڑی چیز سکھائی جاتی ہے کنٹینیوٹی کی، جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں ایون جتنے بھی ایکٹرز بھی ہیں وہ یاد نہیں رکھتے. مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے کہ ہم جب وہ پٹھواری ٹیلی فلم کا ذکر ابھی آپ سے کیا نا، وہ جب کر رہے تھے تو مجھے آج بھی بڑے اچھے سے یاد ہے کہ آپ کا ایک تھا وہ گانے میں یوں کر کے کھڑے ہیں نا آپ، تو آپ نے واپس جب دوسری طرف سے کٹ ہو گیا آپ نے کہا اچھا ہم سارے بھول چکے تھے ود اسسٹنٹ، کیونکہ میں ہی اس کا اسسٹنٹ تھا تو ہم بھول چکے تھے کہ آپ کی کنٹینیوٹی کیا ہے. تو آپ نے کہا بھائی یاد رکھا کرو، یوں میں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو یہ کنٹینیوٹی بریکس جو ان سے ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایکٹر کو دھیان رکھنا چاہیے یا اسسٹنٹ کو دھیان رکھنا چاہیے؟ ایکٹر کو بھی رکھنا چاہیے، اسسٹنٹ کو تو رکھنا ہے، اس کا تو کام ہے. لیکن ایکٹر بھی کام کر رہا ہے، اس کو یاد رکھنے چاہیے. اور ہم لوگ زیادہ تر اپنا یاد رکھتے تھے، فلموں والے جتنے بھی لوگ تھے فلم کے تو بڑے پکے ہوتے ہیں کنٹینیوٹی میں. کبھی بھول جائیں تو کہتے تھے یار کہاں تھا، میں کچھ یاد ہے. تب تو نہ یہ کیمرے تھے، ڈیجیٹل موبائل بنتے تھے، نہ کچھ. وہ تو لکھا جاتا ریل تھی اور وہ تھا سارا. اور ایکسٹرا فوٹیج نہیں ہوتی تھی کہ کٹ کر کے کچھ کا ڈال کے کہ وہ جوڑنا وہیں سے انہوں نے. تو اتنا مارجن نہیں ہوتا تھا، جو ایک فریم بنا ہوا ہے، ایک شاٹ بنا ہوا ہے، وہی ہے. تو آپ کو یہ جو کنٹینیوٹی بریک کو مس نہ کرنے کا ایک وہ کلیہ تھا، فلم میں جا کے سمجھ آیا یا ڈرامے سے سیکھ کے گئے تھے؟ نہیں، ڈرامے میں تو ون ٹیک ہوتا تھا ڈرامہ. ڈرامے میں تو 3 کیمرے لگے ہوتے تھے پی ٹی وی میں، بلکہ 4 ہوتے تھے. 3 تو پکے تھے نا. تو وہ کنٹینیوٹی وہاں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، پورا سین 1 گو میں ہوتا تھا. اور اگر کہیں سے بھولا ہے تو وہیں سے شروع ہو جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا. آپ کا کلوز الگ بن رہا ہے، راجا صاحب کا الگ بن رہا ہے، میرا الگ، اور ایک کیمرہ ہے جس نے ماسٹر لیا ہوا ہے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، مطلب وہ چلتا رہتا تھا. فلموں میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ کنٹینیوٹی بریکس اس طرح سے نہیں آنے چاہیے. پھر کسی وقت کیمرے میں دیکھنا ہے جی کہ ایکٹر نہیں ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا ہے، وہ چیز مجھے وہاں سے پتہ چلی ہے
اچھا کہ اب یہ میں آپ کو کیمرہ لیفٹ دیکھ رہا ہوں, اب آپ چلے بھی جائیں گے کیمرہ جہاں بھی رکھیں گے مجھے لیفٹ ہی دیکھنا ہے, ہاں کیونکہ میں رائٹ نہیں دیکھوں گا. وہاں بھی کئی دفعہ یہ ہوتا تھا رائٹ دیکھ لیں, میں کہا نہیں میں لیفٹ دیکھ رہا تھا. ہاں یہ نہیں آپ لیفٹ دیکھ, میں نے کہا یار میں ادھر دیکھ رہا تھا, میری ذمہ داری کرو. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوتا. تو یہ رائٹ لیفٹ والا جو چکر ہے یہ یہاں پہ تو خیر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نالج یا سمجھ ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک واقعہ ہے یہاں پہ بڑا مشہور کہ کسی ڈائریکٹر نے کسی فلم کے دوران, فلم نہیں اس کو ہم ٹیلی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں, ٹیلی فلم کہہ سکتے ہیں, اس کے دوران اس نے ایکٹر کو بولا کہ اس طرف دیکھو, کراس کروا دیا نا, تو وہ ڈائریکٹر اس کو کہتا ہے سوری کیمرہ مین تھوڑا سا نالجیبل تھا, اس نے کہا کیا کر رہا ہے 180 کراس ہو گیا, کہتا ہے کیمرہ 170 ہے تو 180 کیسے کراس ہو گیا. پی ڈی 170 کیمرہ تھا. اتنے نالجیبل لوگ تو ہیں ہمارے پاس. نہیں وہ اصل میں شوقین جو ہوتے ہیں نا وہ آ جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے, جو پراپر نالج ہیں پڑھ کے آتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ایسی بات. تو آپ نے جو سیکھا, لیکن اس وقت ہمارے پاس نا ٹی وی پہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ ڈائریکٹرز ہیں ماشاء اللہ, بڑے بڑے اچھے ڈائریکٹر, بہترین. میں ایگری کروں گا اس سے, آپ بہت اعلیٰ ڈائریکٹر. پی ٹی وی کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ایسا کل سالگرہ میں بیٹھا تھا, بہت دکھ ہوا. ہاں کیونکہ وہ پھر آپ پیغام بھی یہی دیا کہ کاش وہ دن آئے, کیونکہ ڈرامہ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم کا ہو گیا ہے. جو پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا وہ ڈرائنگ روم کا نہیں ہوتا تھا, وہ صحراؤں میں چلے گئے, دریاؤں میں چلے گئے, پہاڑوں پہ چلے گئے, ثقافت دکھاتے تھے, کلچر لگا, منجی پیڑیاں لگی ہوئی ہیں, چودھری آ رہے ہیں, سردار آ رہے ہیں, وہ ڈرامے تھے, کہانی کی رمز کو بیان کیا جاتا تھا. اب وہ نہیں ہوتا, اب تو ڈرامہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ گھر اچھا خوبصورت دکھا, اب یہ گھر خوبصورت لے لو, اچھے کپڑے پہن لو, بس ڈرامہ ہو گیا, لیوش دکھا دو, لیوش دکھا دو بس. وہ جو میسز کا ڈرامہ تھا, جو لوور طبقے کا ڈرامہ تھا وہ مس ہو گیا, مس ہو گیا. اس کو مس کرتے ہیں. کبھی ڈرامہ دیکھتے ہیں آج کل کے بالکل بس ٹائم نہیں ملتا. دیکھتا ہوں جو کلپ وغیرہ آ جاتے ہیں, یا اپنا بھی ابھی دیکھ کے کبھی جب پرانے اور نئے کا کمپیریٹیولی کمپیریزن. نہیں میرے پاس کبھی پرانا پی ٹی وی کا کوئی ڈرامہ, یہ تماثیل 82 83 وہ جو آتے تھے. ہاں بالکل صحیح نام لے رہا ہوں میں, بالکل ایسا ہی ہے. ڈرامہ 82 ڈرامہ 83 تماثیل کے نام سے بھی سیریز شروع ہوتی تھی. پھر ڈرامہ 82 80 وہ جب بھی آتے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے ایسے ایسے فریم, ایسی ایسی ایکٹنگ, اور ہر ایکٹر نے جوانی میں گیٹ اپ کیا ہوا ہے. وہ فردوس جمال صاحب اللہ انہیں زندگی دے, ایسے ایسے گیٹ اپ کر کے انہوں نے, ان کا میں نے ایک شاٹ دیکھا عابد علی صاحب کے ساتھ, اتنی مشکل اردو, اتنا لمبا شاٹ, اتنی لمبا سین, کوئی نہیں کر سکتا بھائی, کوئی نہیں کر سکتا. میں بھول گیا ہوں, مجھے وہ سیو کرنا چاہیے تھا, اور میں لوگوں کو دکھاتا کہ بھائی یہ ایکٹنگ ہے. اتنی مشکل اردو اور کنٹینیو بولنا, اور کیا اردو کا تلفظ ہے, ساتھ پرفارم بھی کرنا. پٹھان آدمی کا اردو کا تلفظ ہے یار, اتنا اچھا. ہمیں تو ابھی تک اردو کا تلفظ نہیں, پنجابی نہیں صحیح بول سکتے ہم. نہیں آپ کی اردو باقیوں سے بڑی صاف نکلتی ہے. وہ ایک اچھا ایک ڈفرینس ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں علاقائی ٹچ بڑا آتا ہے. ہاں زبان بولتے ہیں نا اردو میں, علاقائی ٹچ بڑا آتا ہے. جیسے اگر کوئی ایبٹ آباد مانسیرا کی سائڈ سے ہے تو وہ ایک ہزاروی ایک وہ آتا ہے, پنڈی سے ہے تو ایک پٹواری ٹچ آتا ہے, پھر اگر وہ لاہور سے ہے تو ایک پنجابی ٹچ آتا ہے. تو ایکٹرز جو ان سے ہوتے ہیں وہ اس سے مبرہ ہو جاتے ہیں, ان کی اردو ہے تو بہت صاف ہوگی, پنجابی ہے تو بہت صاف ہوگی. پہلے تو بہت محنت ہوتی تھی اس پہ, اب اتنی محنت نہیں ہوتی. ابھی کراچی میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو میری اردو ٹھیک ہو رہی ہے, وہاں ٹھیک کروائی جاتی ہے. بتائی کوئی لفظ ہم زیر زبر پیش کر جاتے ہیں, جہاں زیر ہوتی ہے پیش بول دیتے ہیں, پیش ہوتی ہے زبر بول دیتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے کبھی نہ اس طرح سنی ہے نہ اس طرح بولی ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ جب اردو ڈرامہ جا کے کراچی میں کرتے ہیں, اب آپ اردو ڈرامہ یہاں کریں گے تو اپنی مرضی کی اردو بولیں گے, وہاں کریں گے تو لاہور میں کریں گے تو اپنی مرضی کی بولیں گے, وہاں جائیں گے نا تو آپ کو صحیح اردو بولنی, کیونکہ اسی وقت ڈائریکٹر یا رائٹر یا وہ ٹوک دے گا. ایکٹر بھی کہہ دیتا ہے سر سوری یہ مطلب یہ بریانی نہیں بریانی, یہ ہے بس. بریانی اور بریانی بڑا فرق جو ہے. تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے کام. ماشاء اللہ رائٹر ہیں, اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے, اقبال حسن خان صاحب, جی, آدھی دھوپ, آتش, جنا, مطلب بہت سارے انہوں نے جو پلیز بڑے. اور ہماری ایک ٹیلی فلم تھی جو پاکستان میں پہلے نمبر پہ آئی تھی جیو پہ, کی جانا میں کون, اس کے بھی رائٹر تھے. تو وہ پرانے رائٹر ہیں اور بہت سینئر بھی ہیں. وہ اکثر ان کی فیس بک پوسٹ پہ دیکھیں نا تو اردو کے حوالے سے بڑی بڑی گہری بات اور بڑی بڑی باریک بات لکھتے ہیں, جو آج کل
اور پھر جن کو لکھتے ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ یہ مسئلہ سکیل اردو جو ہے نا, اب تو زبان بھی اب گوروں نے بھی یپ کر دیا یس کی جگہ, تو لوگ نا پتہ نہیں اب اگلے آنے والے اداروں میں نا اشارے ہوں گے, بولنا بھی نہیں ہے. وہ تو خیر ابھی بھی چلتے ہیں بہت سارے. ہاں, تو یہ ہے کہ اب وہ جو ہے نا اب تھوڑی نکل گئی ہے, چینج ہو گئی, آگے زمانہ آگے چلا گیا ہے. تو ہلکی اردو, ہلکی پنجابی, اب صحیح پنجابی بھی نہیں بولتے. ہاں وہ پیور والا تو سین ہی وہ والا ختم ہو گیا ہے. اب تو وہ کہتے ہیں کہ بس جو آپ کی روٹین میں چل رہی ہے گفتگو اسی کے حساب سے چلتے ہیں. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. ٹائم آپ کے پاس بھی بڑا شارٹ ہے, میں آپ کا اس سے زیادہ ٹائم اب لوں گا نہیں. آپ نے آگے بھی ایک جگہ جانا ہے اور دوسری نشست کے لیے بھی چھوڑوں گا. بہت ساری چیزیں بہت جلدی ملنے کا بہانہ ہونا چاہیے. نہیں, ملاقات ہوتی رہے گی, لیکن اس ملاقات کے لیے بہت ساری آپ کے ساتھ ایک ملاقات میں کور نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ ہے, باتیں اتنی ہیں, چیزیں اتنی ہیں, محبت. اور انشاءاللہ میں اپنے چھوٹے بھائی احسن کو بھی دعوت دوں گا ضرور کہ وہ آئے اور گپ شپ کریں گے. اس کے ساتھ بھی مزہ آئے گا, مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ کی محبتوں کا, چاہتوں کا. صرف جاتے جاتے آپ اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک لائن ہو سکتی ہے, ایک جملہ ہو سکتا ہے, ایک لفظ ہو سکتا ہے, ایک میسج کی صورت میں کیا بات کہنا چاہیں گے؟ میسج تو دیکھیں, میں مطلب میسج تو وہ بندہ دیتا ہے نا جو خود پرفیکٹ ہو. میں سارے کام خود کرتا ہوں تو میں کہوں کہ یہ آپ کرو. نہیں, وہ آپ کی اسٹرگل کے حساب سے, اسٹرگل کے حساب سے, ہاں یہ میں دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, میں نہیں کہ گانے کا یا سنگر, ایکٹر یا سنگر یا کوئی کسی بھی شعبے میں جانا ہے نا, تو ایک لگن کے ساتھ جائے. مطلب یہ نہیں کہ ابھی آپ نے 2 مہینے 3 مہینے کام پہ محنت کی ہے, وہ یار نہیں ہے نہیں میرے کو ہونا, میں دوسرا. اس طرح کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے, پھر وقت نہیں رہتا, وقت پیچھے چلا جاتا ہے, آپ آگے نکل جاتے ہیں. تو وقت کے ساتھ چلیں, اور ایک ہی 3 کاموں کو 3 مہینے دینے کی بجائے ایک ہی کام کو 9-10 مہینے اکٹھے دے دیے نا, تو آپ کو اللہ کامیاب کر دے گا. مطلب ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن دونوں ساتھ چلیں, تب آپ کامیاب ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی, اور ہمارے ویورز کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اس پوڈ کاسٹ سے بھی اور آنے والے پوڈ کاسٹ سے. بس اس قابل تو نہیں ہوں, چلے نہیں, آپ بہت ساروں کے لیے موٹیویشن ہے. اور مجھے یہ بھی امید اور یقین ہے پورا کہ جس دن آپ کی فلم بنے گی حویلیاں سے ایورنیو تک, تو اس کے لیے آڈینس لائنیں لگا کے, وہ کہتے ہیں نا کھڑکی توڑ بزنس, وہ کرے گی. وہ کبھی ہوا کرتا تھا, اس پہ ہوگا انشاءاللہ. کھڑکیاں ہی نہیں رہیں گی, نیٹ فلکس آ گیا ہے, آن لائن ٹوٹ رہی ہیں, تو وہ اپلیکیشن کی ان آؤٹ ٹوٹ جائے گی اس سے انشاءاللہ. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبتوں. تھینک یو.